السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کلاس کی ایک نئی نشست کے اندر آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے ہم تقریباً 3.25 سپارے کر چکے ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ آل عمران کا ہے، اور سورہ آل عمران کا 5واں رکوع ہے۔ اسی طرح تیسرے سپارے کا جو ہے 13ویں رکوع کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ یہاں پر ثلاثہ بھی مکمل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کے سبق کے بعد آپ کو نوٹس معذرت پچھلی کلاس کے پرووائڈ نہیں ہو سکے، تو پچھلی کلاس کے بھی پرووائڈ ہو جائیں گے ایک دن کے اندر انشاءاللہ، اور اس کلاس کے بھی نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے واٹس ایپ گروپس کے اندر۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرما بن کر رہو، اس کے آگے سر بسجود، اور جو بندہ اس کے آگے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ پیچھے حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد حضرت مریم کا بڑا ذکر ہے، حضرت مریم کے نام سے ایک سورت بھی ہے،
اور ان کی جو صفت بتائی گئی ہے کہ وہ بہت پاکیزہ خاتون تھی، بہت صالح اور پاکیزہ اور عبادت گزار خاتون تھی. یعنی کہ کچھ عورتوں میں سے، کچھ خواتین میں سے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اس میں جو ان میں ایک بڑا نام ہے وہ حضرت مریم ہے. حضرت مریم کی اگر صفات دیکھی جائیں تو وہ پاکیزگی ہے. یعنی کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی عورت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ عورت پسند ہے، پاکیزہ خواتین پسند ہیں، پاک خواتین پسند ہیں، اور عبادت گزاری اور اللہ پر یقین. ٹھیک ہے نا، عبادت اپنے حجرے میں بند ہو کے عبادت گزار، انتہائی با پردہ، کسی مرد نے چھوا تک نہیں، کسی مرد نے دیکھا تک نہیں. ٹھیک ہے، اور یہی ان کی صفت ہے. یہ پاکیزگی بہت بڑی چیز ہے، پاکیزگی بہت بڑی چیز ہے، اور اس کو آج کے دور میں کچھ نہیں سمجھا جا رہا. عورتوں کو چار دیواری سے نکال کے اور وومن رائٹ کے نام پہ اور وومن امپاورمنٹ کے نام پہ جو بھی یہ زمانہ کرنا چاہ رہا ہے، قرآن اس چیز کو پسند نہیں کرتا. قرآن نے جس عورت کو پسند کیا ہے، حضرت مریم، ان کی کیا صفات خود قرآن نے بیان کی ہیں کہ انتہائی پاکیزہ اور انتہائی باپردہ. ایسی عورت ہی اللہ کو پسند ہے، ایسی عورت ہی قرآن کو پسند ہے، ایسی عورت ہی اسلام کو پسند ہے. آج کے زمانے کا کوئی فلاسفر یا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ یا کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی عورتوں کے متعلق جو بھی بات کرے، باحیا پاکیزہ باپردے عورتیں ہی قرآن کو پسند ہیں، اللہ کو پسند ہیں. حضرت مریم کی یہ خاص صفت تھی. اور حضرت پھر یہ اصل میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ آل عمران کا کچھ شان نزول ہو جائے، سورہ آل عمران جو ہے وہ بنیادی طور پر جس کا بڑا حصہ ہے وہ غزوہ بدر جب ہوئی تھی، یعنی ہجرت مدینہ کے دوسرے سال، اس دوران کا ہے. اس کے کچھ آگے پیچھے کا اندازہ لگایا گیا ہے اس دوران کا، غزوہ بدر کا، یعنی مدنی ہے. لیکن ایک حصہ جو ہے وہ تھوڑا بعد کا ہے، جب نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا. تو اب عیسائیوں سے جب ڈیبیٹ ہوئی یا بات ہوئی تو قرآن نے حضرت عیسیٰ کی اصل پوزیشن بتائی ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو ان کی پوزیشن مقرر کرنے میں غلطی کھا گئے ہیں، وہ ان کو خدا تک پہنچا بیٹھے ہیں. یہاں پر قرآن حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ صحیح بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بنیادی طور پر کون تھے، اور اسلام میں حضرت عیسیٰ کا کیا سٹیٹس ہے، اور مسلمان حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ہمارے ہاں یا مذاہب کے اندر جتنے بھی اختلاف ہیں یا فرقوں کے اندر جتنے بھی اختلاف ہوتے ہیں، وہ ایک انسان کی درجہ بندی کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو زیادہ درجہ دے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کم دے رہا ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کوئی کسی انسان کی محبت میں اتنا کہ چلا جاتا ہے کہ وہ شرک تک لے جاتا ہے، اور کوئی کسی انسان کے جو فضیلت اس کو اتنی نہیں دیتا جتنی وہ ہوتی ہے، تو اس انسان کے چاہنے والے جو ہے وہ دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. تو اسلام ایسا بیلنس دین ہے کہ اس نے تمام انبیاء، حضرت داؤد ہو جائیں، حضرت عیسیٰ ہو جائیں، حضرت موسیٰ ہو جائیں، ان کو سب کو محبت، سب کو احترام اور سب پر ایمان لانے کی تلقین کی ہے. اس سے بیلنس کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ اس بنیاد پہ جو سارا جھگڑا تھا اور فرقہ بازی تھی اور کسی نبی کو خدا بنا دیا یا کسی نبی کو اس حد تک ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، تو یہ دو پیکس تھی. تو اسلام نے حضرت موسیٰ کو بھی، جن کے ماننے والے یہودی تھے اور جن کے ماننے والے عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ، دونوں کو احترام محبت دیا ہے، دونوں کو نبی مانا ہے، اور دونوں کا اصل مقام کیا تھا وہ بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے متعلق بتایا گیا کہ حضرت مریم کی پیدائش ہوئی. انہوں نے کہا میرے ہاں کس طرح بچہ پیدا ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اولاد دینا وہ اللہ کا اختیار ہے، اور کوئی جتنی مرضی باتیں کہے. حضرت ابراہیم کی جس طرح بیٹے کی پیدائش ہوئی اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اولاد دینا اللہ کا اختیار ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. یہ ہمارے ہاں عجیب طرح کے کانسیپٹس ہیں کہ فلانا اولاد دے گا، فلانے پیر صاحب اولاد دیں گے، یا فلانا کرم ہوگا. اولاد دیتا ہی اللہ ہے. یہاں مطلب کہ حضرت مریم کی اولاد ہو سکتی تھی، دنیاوی قانون کے مطابق نہیں ہو سکتی تھی. حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی جو بانجھ تھیں، جو ہنس پڑی جب انہیں کہا گیا کہ انہیں بیٹے کی خوشخبری ملی، تو اولاد کا اختیار اللہ کا ہے، اور اللہ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. تو اولاد اللہ سے ہی مانگنی چاہیے اور اللہ ہی سے سب کچھ مانگنا چاہیے. یہی اصل میں توحید ہے. اور اسی توحید میں جب غلطی ہوتی ہے تو فرقے بنتے ہیں اور پھر مذہب بنتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. یہی تو عیسائیت کا مسئلہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں یا حضرت مریم کو خدا کہہ دیتے ہیں. قرآن حضرت مریم کی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے، لیکن خدا تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کس طرح ہوئی. تو یہ ایک خاص حصہ ہے سورہ آل عمران کا جو عیسائیت کو ایڈریس کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ کی ساری
وہ بیان کی. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور جو لوگ ہیں وہ اپنے دوستوں کو مینشن کریں, نئے سے لیں لوگوں کو انوائٹ کریں. قرآن کلاس چلتی جا رہی ہے تو نئے سے لوگوں کو مینشن کیا کریں, شیئر کیا کریں, لوگوں کو انوائٹ کیا کریں کہ وہ اس قرآن کلاس کو کم یا زیادہ اس کا حصہ لازمی بنے, اور پرسنلی جب یہ ہفتے کے اندر آپ لوگوں سے رابطہ کر کے ان کو اس کے لیے قائل کیا کریں. ٹھیک ہے جی. اور اپنے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا, اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کے پاس تمہاری طرف نشانی لے کر آیا ہوں. اب حضرت عیسیٰ کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا تھے کہ انہوں نے وہی جو انبیاء کام کرتے ہیں وہی انہوں نے کام کیا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دی, تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا, بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. تو وہ رسول تھے. تو جب وہ رسول بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس گئے تو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں, میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. یہ بیسیکلی پورے شرک کا رد ہو گیا ہے خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے. مطلب کتنا زبردست طریقہ ہے قرآن کا ڈیبیٹ کرنے کا کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق بتا رہے ہیں کہ وہ ایک نبی تھے, اور جب وہ نبی بنے اور ان کی پیدائش اس طرح ہوئی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. حضرت مریم عیسیٰ ابن مریم تبھی ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, ایک ان کی معجزے کی پیدائش تھی اور یہی ان کے نبی ہونے کی دلیل تھی. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ کہ نبی مانا جاتا, ان کے ماننے والوں نے ان کو خدا تک پہنچا دیا, حالانکہ اس طریقے سے پیدائش کے اندر کمال تو خدا کا تھا. تو پھر انہیں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ خود اپنی زندگی میں کیا کرتے رہے ہیں. خود اپنی زندگی میں حضرت عیسیٰ سب سے بڑے توحید کے قائل تھے. قرآن تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس جو معجزات تھے, اللہ نے معجزات دیے, تو حضرت عیسیٰ خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں, میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں. کیسے؟ باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. یعنی یہ جو میں معجزہ کرتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, باذن اللہ, اللہ کا حکم ہے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ خود توحید کے قائل تھے, خود ایک خدا کے ماننے والے تھے, اور خود اپنے معجزات کو کہتے تھے کہ یہ میں خود نہیں کرتا, یہ اللہ کے حکم سے میں کرتا ہوں. حضرت موسیٰ کے جو معجزات تھے, عصا کا اژدہا بننا یا ہاتھ کا روشن ہونا, وہ اللہ کے حکم سے تھا. تو حضرت عیسیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ خود توحید کی دعوت دے رہے ہیں. تو اے عیسائیوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ یہ ٹوٹل ہے, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. یعنی کہ 2 دفعہ, یعنی یہ کام بھی میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں, وہ کام بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. یعنی جو میں کام کرتا ہوں, جو میں معجزہ کرتا ہوں, حضرت عیسیٰ خود فرماتے تھے کہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں, میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں. تو مجھے خدا نہ مانو, کیونکہ میں اللہ کے حکم سے یہ کرتا ہوں, تو اس اللہ کی مانو, اور اس اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے تو اس کی میری پیغمبری میں میری اطاعت کرو. اور اس میں پھونک مارتا ہوں, وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد, اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں. یعنی یہ بیماریاں تھیں, اندھے کو اور کوڑی کو, ان کا کوئی مرض علاج نہیں تھا اس دور میں, تو حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے ان کا علاج کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں, مردے کو زندہ کرتے تھے. تو یہ کس لیے ہوتا تھا؟ جو بھی یہ معجزات تھے حضرت عیسیٰ کے, وہ اللہ کے حکم سے تھے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو, اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ یہ والے مردے کو زندہ ہوتے دیکھ کے, کوڑی کو اچھا ہوتے دیکھ کے, پرندے کی مورتی میں پھونک مار کے اس کو ایک جاندار پرندہ بنتا دیکھ کے بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. ایمان لانا نہ لانا یہ انسان کی اپنی کمٹمنٹ کے اوپر ہے. یہ سارے بہانے ہیں کہ جی معجزہ ہے, میں نے نہیں دیکھا تو میں ایمان نہیں لایا. ساری دنیا ہی معجزہ ہے, خود آپ معجزہ ہیں, خود آپ کی پیدائش معجزہ ہے, آپ کی زندگی معجزہ ہے. آپ اپنے آپ پہ غور تو کریں, اور آپ نے کتنے معجزے دیکھنے ہیں. یہ آپ کا جو پورا جسم ہے یہ ایک معجزہ ہی تو ہے. آپ یہ پوری دنیا یہ کیا ہے, معجزہ ہی تو ہے. یہ سب کچھ کس طرح ہو رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, اور کیا دیکھنا. تو وہ جس نے نہیں ماننی ہوتی وہ اپنے سامنے اس طرح کے معجزے بھی دیکھ لے, وہ نہیں مانے گا. بیسیکلی جو اپنی خواہشات کا غلام بن جائے اور حق بات کو قبول نہ کرنا چاہے, اس کا کوئی علاج نہیں. اس کا علاج تو انبیاء نہیں کر سکے, اس کو تو انبیاء نہیں منوا سکے جو خود نہ ماننا چاہے. تو وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے. اور اس میں تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں, جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے, جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے, اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں.
یعنی تمہارے جہلاء کے توہمات، تمہارے فقیہوں کی قانونی مشگافیوں، تمہارے رہبانیت پسند لوگوں کے تشددات اور غیر مسلم قوموں کے غلبہ تسلط کی بدولت تمہارے ہاں اصل شریعت الہی پر جن قیود کا اضافہ ہے میں ان کو منسوخ کر دوں. یعنی جو بدعتیں تم نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں، جو تم نے غیر ضروری پابندیاں لگا لی ہیں اپنے اوپر مذہب کے نام پر. بعد میں بھی عیسائیوں نے یہی کیا نا کہ عیسائیت، یہ بیسیکلی سائنسی انقلاب کیوں آیا جس کو ہم رینیسانس کہتے ہیں یا نشاط ثانیہ کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، جو بھی اس کی پروننسیشن ہے، یہ کیوں آیا؟ بیسیکلی یہ عیسائیت کا جو جبر تھا یورپ کے اندر اس کے خلاف آیا کہ مذہب کے نام پر اتنی پابندیاں جناب، شادی بھی نہیں کرنی اور یہ بھی نہیں کرنا اور یہ بھی نہیں کرنا، غیر انسانی پابندیاں مذہب کے نام پر. تو یہاں پر ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ مذہب کچھ حرام کرتا ہے، چیزوں کو پابندیاں لگاتا ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر سے پابندیوں کو ختم کرنے آیا ہوں. یعنی اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ آزادی دین کے اندر ہے، اور دین سے باہر جب بندہ جاتا ہے تو بندہ غلامی میں چلتا چلا جاتا ہے. وہی بات نا، وہ ایک سجدہ جسے تم قرآن سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر آپ اللہ کی نہیں نہ مانیں گے، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی ماننی پڑے گی تو یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، اتنی پابندیاں ہیں، میں کچھ کر نہیں سکوں گا، میری آزادی سلب ہو جائے گی. تو جب آپ اللہ کی نہیں مانیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ 10-15 اور لوگوں کی مانیں گے. جب آپ اللہ کی نہیں مانیں گے تو آپ کس کی مانیں گے؟ آپ دل کی مانیں گے. بعض دفعہ انسان اپنی خواہشات کا اس حد تک غلام بن جاتا ہے کہ وہ مجبور ہوتا ہے، خود نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن وہ خواہش نفس کا غلام ہوتا ہے اور وہ کام کر گزرتا ہے. تو جب اللہ کو نہیں مانیں گے تو آپ پھر کسی کی تو مانیں گے نا، کسی کی تو غلامی میں آئیں گے، یا اپنی نفس کی غلامی میں آئیں گے، یا لوگ کیا کہیں گے ان کی مانیں گے، یا کلچر کی مانیں گے، یا معاشرے کی مانیں گے. کوئی نہ کوئی تو بھوت آپ کا بنے گا. تو اس کی ماننا سے بہتر ہے کہ ایک خدا کی مانی جائے. یہ ایک خدا، جس طرح حضرت یوسف نے کہا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، بہت سارے خدا بہتر ہیں کہ ایک خدا بہتر ہے. ایک بندے کے بہت سارے باس ہوں، اس کو کبھی اس باس کی کال آئے، کبھی اس باس کی کال آئے، کبھی اس باس کی کال آئے، وہ بہتر ہے کہ جو ایک باس کے انڈر ہو، اسے پتا ہو کہ میں نے بس اس کی ماننی ہے. اور وہ ہمارا تو خدا ہے، اور پھر وہ رحمان اور رحیم بھی ہے. تو یہ بات کہ وہ جو دین تھا وہ ان کے اوپر، جو انہوں نے اپنے اوپر زندگیاں مشکل کر لی ہوئی تھیں مذہب کے نام پر، بہت ساری اپنے اوپر پابندیاں لگا لی ہوئی تھیں. حضرت عیسیٰ نے کہا میں تمہیں ان سے آزاد کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے نا، ان بدعات سے اور ان غیر ضروری اور غیر انسانی پابندیوں سے اور توہمات سے، کہ جس طرح کے وہم آ جائیں، یہ کالی بلی گزر جائے گی تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ والا دن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ والا دن ٹھیک ہے. تو توہمات کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ اس طرح کی پابندیاں انہوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی تھی. تو یہ ساری پابندیاں کہ اس دن میں یہ نہیں کرنا اور اس دن میں یہ نہیں کرنا، تو یہ یہاں پر دین کی بڑی خوبصورت تشریح ہوئی ہے کہ وہ انسانوں کو پابندیوں سے آزاد کرنے آتا ہے. کیونکہ انسان کئی پابندیوں میں بٹ جاتے ہیں جب ایک خدا کی پابندی کو چھوڑتے ہیں. تو اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا اسی کی بندگی اختیار کرو. اب یہ اسلام بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وہی دعوت تھی اے عیسائیوں جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں. حضرت موسیٰ کی وہی دعوت تھی اے یہودیوں جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے، بندگی اللہ کی کرنی ہے، شریعت نہیں ہے، دین نیا ہے، امت نہیں ہے. بات تو وہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے اور وہ احکامات ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے بھی یہی بات کی، حضرت موسیٰ نے بھی یہی بات کی، تمام انبیاء نے یہی بات کی کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو. یہی اسلام ہے. ہاں شریعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ہے، اور وہ شریعتیں بدلتی ہیں، دین نہیں بدلتا. دین کا جو بیسک نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی. ٹھیک ہے، تو یہی حضرت عیسیٰ کی دعوت تھی. انہوں نے شرک کی دعوت تو دی نہیں ہے، تم کیوں شرک کرنے لگ پڑے؟ اور تم جو حضرت عیسیٰ کے نام پر تم نے شرک کے اڈے کھولے ہوئے اور 3 خدا بنائے بیٹھے، اور عجیب سا تم نے اپنے مذہب کی شکل کو کر دیا اور تورات کو بگاڑ دی اور تحریفات کر لی. اے اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو. یہی سیدھا راستہ ہے. جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں. اب اللہ کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ اور سربلندی کے کام میں اے حضرت عیسیٰ ہم آپ کے ساتھی، ہم آپ کے دست و بازو، ہم آپ کے ساتھ لگے رہیں گے. یعنی کہ اس دور میں بھی حضرت عیسیٰ نے کہا، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دین کا کام جو ہے یہ ایک ٹیم بن کر مل کر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ تو کچھ ان کے جانثار اٹھے اس دور میں بھی. تو جس طرح ہر دور میں کم ہوتے ہیں، اس دور میں بھی کچھ لوگ اٹھے، زیادہ تر نے نافرمانی نہیں کی کہ اے عیسیٰ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کی جد و جہد میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں
اللہ کے دین کو پھیلانے میں ہم آپ کے دست و بازو ہیں. یعنی اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ ایک اتنا آسان کام نہیں ہے، چیلنجنگ کام ہے. تو یہ مل کے لوگوں کو کرنا چاہیے، مل کے یہ اجتماعی جد و جہد کرنی چاہیے دین کی تبلیغ کے لیے. تو ہم آپ کے اللہ کے مددگار ہیں. تو یہی سوال قرآن کہتا ہے آج کے نوجوان سے کہ اے نوجوانوں، تم کس کے مددگار ہو؟ کیا تم قرآن کے مددگار ہو؟ کیا تم اللہ کے مددگار ہو؟ کیا تم اللہ کے دین کے لیے کوئی جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو اور اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو؟ اس کے لیے اپنی مال کی، اپنی جان کی، اپنے وقت کی، اپنی صلاحیتوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو؟ یہی قرآن کا مطالبہ ہے، یہی حضرت عیسیٰ نے کیا. ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم مسلم اللہ کے آگے سر تاج جھکا دینے والے ہیں. مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی. ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. جب آپ جو ہے اللہ کے دین کی جد و جہد کا کام کرتے ہیں تو یہ بالکل کہہ لیں کہ پتھر پر لکیر ہے کہ لوگ مخالفتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں. جب آپ میٹھا میٹھا اسلام رکھیں گے تو لوگ بھی خوش رہیں گے. جب آپ لوگ جو چاہتے ہیں اسی طرح ہی اسلام کو بنا لیں گے، جس طرح بنی اسرائیل یہودی علماء کرتے تھے کہ دین کو بیچتے تھے، جو لوگ چاہتے تھے بس وہی ہے، جو خود چاہتے تھے بس. جب دین کو آپ اسی طرح کا بنا لیں گے کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں ہر چیز ہی جائز کری جاؤ، تو پھر آپ کی کون مخالفت کرے گا؟ مخالفت تو ہوتی ہی تب ہے جب آپ حق بات کرتے ہیں، ورنہ تو مخالفت نہیں ہوتی. وہ ہے نہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، مکہ کے سردار ابو طالب کے پاس آئے، جو اللہ کے نبی کے چچا تھے ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہم سے کوئی سیٹنگ کر لیں، کوئی کمپرومائز کر لیں، کچھ ہماری مان لیں، کچھ اپنی مان لیں. آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو برا نہیں کہتے. اللہ کے نبی نے کہا ایسے تو نہیں ہوگا، ایسے کروں گا تو پھر تو دین کا اصل دعوت ہی ختم ہو جائے گی. دین تو آیا ہی غالب ہونے کے لیے. اور کہا کہ خدا کی قسم یا میری جان جائے گی یا میں اللہ کے دین کو غالب کروں گا. اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھتے ہیں پھر بھی میں اس کام سے باز نہیں ہوں گا. تو یا میٹھی میٹھی باتیں کریں جو لوگوں کو پسند ہیں، یا اصل دین بتائیں. جب اصل دین بتائیں گے تو مخالفت ہوگی، کیونکہ اصل دین میں شرک نہیں ہے، اصل دین میں جناب خواہشات کی پیروی نہیں ہے، اصل دین میں شارٹ کٹ نہیں ہے. تو یہ باتیں تو لوگوں کو پسند نہیں آتی. اصل دین میں تو نظام بدلنا پڑتا ہے، اصل دین میں تو لوگوں کو اپنی روٹین بدلنی پڑتی ہے. جب دین اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو پھر تو مخالفت ہوگی. تو اگر آپ کی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صحیح رستے پہ چل رہے ہیں. یہ آزمائش تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو مخالفتیں ہوئیں، اللہ کے انبیاء کی مخالفتیں ہوئیں جن کے کریکٹر پر کوئی ایک داغ بھی نہیں تھا، جن کی زندگیوں میں کوئی گناہ نہیں تھا، ان کی بھی مخالفتیں ہوئیں. تو ایسی تدبیروں سے جب اس نے کہا کہ عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی میت سے اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے. پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے. اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. دیکھیں اللہ نے رزلٹ قیامت والے دن ہی نکالنا. اس دنیا کی زندگی میں تو آزمائش ہی آزمائش ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں انسان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ جد و جہد کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اسی طرح سیٹ نہیں کر دینی. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی طرح کی. آخرت میں فیصلہ ہوگا کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. وہاں سارے مکمل نتائج وہاں نکلیں گے. جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اب یہ جو بات آ رہی ہے نا، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں نا انہیں میں دنیا میں بھی سخت سزا دوں گا. اب یہ جو دنیا کی سزا ہے کافروں کے لیے، یہ بے سکونی کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ سیٹسفیکشن نہ ہونے کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا یہ مسلسل لگے رہنے کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ مسلسل خوف. یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں کہ ہمیں یہ بظاہر لگتا ہے. مطلب زندگی میں سکون نہ ہو، زندگی میں بندے کو ایک بڑی بے یقینی ہو کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہونا کیا ہے، بعد میں کل کو آج کو میرے بچوں کے ساتھ، یا میرا کیا بننا ہے. ہاں ہم جو دیکھتے ہیں نا، ہم اصل میں ہمیں جو فلموں میں نظر آتی ہے ان کی 15 سے 30 35 سالہ زندگی جس میں عیاشی ہے،
اس سے پہلے کیا ہوا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہے ہمیں وہ تو نظر نہیں آتا نا، ہم وہ فلموں میں دیکھتے ہیں. ایک عام کافر لے مین کی کیا زندگی ہے اور اس کی زندگی میں کتنی سیٹسفیکشن ہے اور کتنا سکون ہے، اور اس کو کیا وہ بہت مزے میں ہے، یا ایک گناہ گار آدمی ہے تو کیا اسے سب کچھ مل گیا ہے. یہ انسان شیطان بیسیکلی ٹریپ کرتا ہے کہ وہ مزے میں ہے اور تم جناب مزے میں نہیں ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی میں بھی ان کی زندگی تنگ ہوتی ہے، دنیا میں بھی. مطلب عیاشی کو دیکھ کے یہ سمجھ لینا کہ وہ مزے میں ہے اور فیصلہ کر لینا یہ ٹھیک نہیں، یا کسی کی ایک تصویر مسکراتی دیکھ کے فیصلہ کر لینا کہ وہ بہت خوش ہے، یہ ٹھیک بات نہیں. سیٹسفیکشن ایک بڑی اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا. غم اور چیز ہے، آزمائش اور چیز ہے، اور پھر اس کے باوجود ایک اطمینان ہونا. وہ جس طرح حضرت عمر کی شہادت کا دن آیا تھا تو اس میں بھی وہ ایک آیا نا دور سے بندہ ملنے، خلیفہ وقت سے ملنے حضرت عمر سے. اب حضرت عمر کا اس نے پتہ کیا کہ کہاں ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یہیں کہیں ہوں گے. مطلب اسی طرح ہی پتہ چلا تھا، تو پتہ چلا کہ وہ درخت کے نیچے یا کسی جناب ٹاٹ کے بستر پر جناب، بالکل اس طرح جس طرح عام کوئی مزدور آدمی سویا ہوتا ہے، اس طرح حضرت عمر ایک جگہ سوئے ہوئے ہیں. وقت کے خلیفہ، لاکھوں مربع میل سلطنت کے بادشاہ، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، ایک عام جگہ پہ سوئے پڑے. تو اس نے کیا کہا؟ عدلت فامنت فنمت. اس بندے نے کہا باہر سے کہیں سے ملنے آیا تھا کہ اے عمر تو نے عدل کیا، ٹھیک ہے، اور تجھے امن مل گیا اور تو سکون سے سو رہا ہے. نہیں تو بادشاہوں کو کہاں سکون کی نیندیں میسر ہوتی ہیں. یہ سیٹسفیکشن جو ہے حضرت عمر کو ہی حاصل تھی کہ جس نے ایمانداری سے اور انصاف کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ آرام سے کسی بھی جگہ بیٹھ کے سو رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ کسی نافرمان کو یا کسی کافر کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ میری دنیا بھی اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے اور مرنے کے بعد بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ سیٹسفیکشن جو ہے یہ اسلام ہی کا اعجاز ہے اور یہ مسلمانوں کو ہی حاصل ہے اگر وہ اللہ کے دین پر چلے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا، سمپل سا اصول ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ سخت سزا پائیں گے، دنیا میں بھی انہیں کوئی بہت عیاشی نہیں کریں گے وہ. اور نمبر 2، جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. جو آپ ایمان پر چل رہے ہیں، نفس پر کنٹرول کر رہے ہیں، نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، جو انہیں ایک ایک عمل کا اللہ کہہ رہا ہے بدلہ دے گا، ایمان اور نیک عمل. اور خوب جاننے کے ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا. یعنی اگر محض بے باپ پیدا ہونا ہی کسی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے کے لیے کافی دلیل ہو، تب پھر عیسائیوں کو آدم کے متعلق بھی ایسا عقیدہ تجویز کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وہی حیثیت ہے جس طرح حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پیدا کیا. تو اگر اس لیے وہ خدا ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. کائنات کے جو پہلے انسان تھے وہ بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. اس دلیل پہ تو ان کو بھی خدا کہنا چاہیے، نعوذ باللہ. تو جس سے حضرت آدم کو پیدا کیا، تو یہ بڑی خوبصورت بات آ گئی کہ یہ اصل حقیقت ہے جو ہمارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں. وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. اے نبی کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف آئیں. دیکھیں نا یہ ساری عیسائیوں سے ڈیبیٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ پھر بھی بات نہیں مانتے تو انہیں اللہ کے نبی آؤ آئیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ آ جائیں ایک جگہ پہ اور اللہ سے دعا مانگیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. تو یہ ایمان تو مومن کو ہی حاصل ہے نا کہ جو حق پر ہے. جو 2 نمبری کر رہا ہے وہ تو یہ بات نہیں کر سکتا. جسے واقعتاً خدا پر یقین ہے وہ تو یہ بات نہیں کر سکتا کہ یہ اس طرح کا کرے کہ جی میں اگر جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت، تو ساری فیملی کو لے آئے میدان میں آ کے یہ دعا کرے، یہ کلیم کرے. تو جھوٹا بندہ تو یہ نہیں کر سکتا. جس کو خدا پہ یقین ہے کہ میرے اوپر جو ہے میں اس طرح کی بات وہ نہیں کر سکتا. اس طرح کی بات تو حق والے ہی کر سکتے ہیں. تو اللہ مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. نبی کو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں. اچھا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ
اتحاد کس طرح کر سکتے ہیں، یونٹی کس طرح قائم ہو سکتی ہے، ڈیبیٹ کس طرح بڑھ سکتی ہے، نیگوشیشن کس طرح ہو سکتی ہے، مذاکرات کس طرح ہو سکتے ہیں، بات کو آگے کس طرح چلایا جا سکتا ہے. تو اسلام بڑا کامن پرنسپل بتاتا ہے کہ جو چیزیں کامن ہیں آپ ان کو لیں. اور یہی بات ہمارے ہاں جو فرقے ہیں ان کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں کتنے اختلافات ہیں. 95% دین پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے سارے فرقوں کے اندر. نمازیں ساری 5 کہتے ہیں، کلمہ سب کا ایک ہے، حج بھی ہے. 95% دین پہ تو کوئی اختلاف تو کہیں اندر جا کے ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں، داڑھی کتنی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور آمین اونچا کہنا ہے یا آہستہ آواز میں کہنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی امام کے پیچھے. نماز پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، نماز تو 5 سب پہ اتفاق ہے. تو یہ جو اختلافات ہیں جن کو اچھالا جاتا ہے یہ تو بہت تھوڑے ہیں، 1 2 3 4 5% ہے مختلف مسائل کے اندر. تو جو اتنا بڑا کامن دین ہے جو ہم سب کا ہے، ہم اس پر کیوں نہیں آتے؟ اور جو اختلاف رائے ہے بس وہ اختلاف رائے ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا مسلک فالو کریں، آپ اپنا مسلک فالو کریں، لڑائی کس بات؟ تو یہی طریقہ کار ہے کہ بھئی کامن چیزوں پر آ جائیں آپ، کامن چیزوں پہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہی عیسائیوں سے کہا کہ یہی طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ انہیں کہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں. اے اہل کتاب تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اب جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے آپ کلپس دیکھتے ہیں تو وہ تو ہندوؤں کو بھی یہی کہتے ہیں، عیسائیوں کو بھی یہی کہتے ہیں، یہودیوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی کتابوں میں ایک خدا ہے اور ایک خدا کا ذکر ہے اور ایک خدا کی بات ہے، تو آپ اپنی کتاب کی مان لیں، ہماری تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو جب تھوڑا سا اس کی وہ کہہ لیں کہ بات کو ٹٹولا جائے تو نکلتی تو توحید ہی ہے تمام کتابوں سے. بات تو ایک ہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو اللہ کی بندگی پہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اس پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو آگے بھی اکٹھے ہو جائیں گے. تو اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں، صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں. اے اہل کتاب تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور یہ باتیں ہماری نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے جو سوشل میڈیا پہ ہر کوئی مفکر بنا ہوا ہے کہ جن باتوں کا آپ کا علم نہیں ہے. کوئی مثال کے طور پہ مذہبی معاملہ آ جاتا ہے تو ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، ہر کوئی مفتی بنا ہوتا ہے. بھئی فتویٰ دینا تو مذاق نہیں ہے، فتویٰ تو علماء کا کام ہے دینا. یہاں پر ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے اور ہر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں کیوں بحث کرتے جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم تھا. اب اس سارا قرآن پڑھنے سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ فرقہ بازی، پارٹی بازی نام کی کوئی چیز قرآن کے اندر نہیں ہے. وہ تو ایون دشمنوں کو کہتا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو کہتا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، تمام انبیاء مسلم تھے. یہ یہودی عیسائی کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن بات ہی اتحاد کی کرتا ہے، بات ہی یونٹی کی کرتا ہے، اور بات حق بات پہ، یہ غلط بات پہ جمع نہیں ہونا، جو اصل بات ہے اس پہ جمع ہونا. تو یہ پورے قرآن میں ہمیں بار بار نظر آئے گا کہ حضرت ابراہیم کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، جتنے ابراہمک فیتھس ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. تو اگر آپ جس نبی کو آپ تینوں مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں، تو حضرت ابراہیم کی زندگی پڑھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ تو توحید سے بھری پڑی ہے، اس میں تو ہے ہی خدا. حضرت ابراہیم تو بس حضرت ابراہیم اور خدا کی ایک سٹوری ہے، ان کی ساری زندگی، اس میں تو کوئی دوسرا نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم کی زندگی کو مزید ٹٹولیں تو حضرت ابراہیم کا سب سے مشہور کام کون سا ہے؟ بتوں کو توڑا تھا انہوں نے. سب سے زیادہ توحید تو ان کی زندگی میں تھی، تو جس کو سب مانتے ہیں وہ تو سب سے بڑے توحید کے قائل تھے. اور خدا کا، ایک خدا کا گھر بنانے والے کون تھے؟ حضرت ابراہیم. ان کو تینوں مذاہب مانتے ہیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ایک اللہ ہے، اور اس کی بس شرک نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اسلام کے اندر یا کسی اللہ کے دین کے اندر نہیں. ایک اللہ ہے اور اس کی ماننی، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی نظام بڑا نہیں، کوئی آئیڈیالوجی بڑی نہیں ہے، صرف اسلام ہے اور اسلام اللہ کا دین ہے. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. تمہاری طرح مشرکوں میں سے وہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم کو تم مانتے ہو، وہ تو یکسو مسلم تھا، اللہ کا فرمان بردار تھا. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں.
اللہ صرف انہی کا حامی مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، دوسرا ترجمہ اس فکرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ دونوں صورتوں میں نفس معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر آپ کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات اور وہ بلند پایہ مضامین جو قرآن میں ارشاد ہو رہے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھیں کہ جو شخص انبیاء کے حوال اور کتب عثمانی کے طرز سے واقف ہو، اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ یہ تفصیل میں لکھا ہے کہ جو بھی دیکھنے آتا تھا عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، جب وہ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کو دیکھتا تھا اور جس طرح اللہ کے نبی کے صحابہ ان پر مر مٹتے تھے، تو کسی کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ یہ وہ عرب جو کل تک شرک کرتے تھے، کل تک اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، شراب کے عادی تھے، ان کی سیرت بدل گئی، کردار بدل گئے، کریکٹر بدل گیا، انداز بدل گئے، سوچ بدل گئی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو یہ تو نبی کر سکتا ہے۔ تو یہ نبی کے ہی ماننے والے اور اتنے اخلاص کے ساتھ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہوئے، تو وہ دیکھتے ہی سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ اہل حق ہے۔ لیکن جو خواہش کا غلام ہے وہ نہیں مانتا، جو نفس کا غلام ہے، جو انا کا غلام ہے، پھر وہ نہیں مانتا تھا۔ اصل بات تو مسئلہ انا ہی ہے نا۔ حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو، اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اب یہ ساری باتیں آج کے مسلمانوں سے بھی ہیں کہ کیوں جانتے بوجھتے آپ دین کو ایک عجیب سا ملغوبہ سا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیوں جانتے بوجھتے آپ حق کو نہیں مانتے اس کی۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اے اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سارا قرآن ہے ہمارے لیے ہی۔ مطلب اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ اب اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، بندے کو کبھی نیک بھی ہو جانا چاہیے اور کبھی انجوائے بھی کر لینا چاہیے۔ مطلب یہ یونیورسٹی لائف ہے تو اس میں آپ انجوائے کریں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد بس ٹھیک ہے، دین ہے نا، نیک ہو جائیں گے۔ مطلب کبھی مان لیا کبھی نہ مانا، جس طرح کہتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں، جی نماز کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، یہی ایٹیٹیوڈ ہے۔ پردہ کبھی موڈ میں ہے تو کر لیتی ہوں، کبھی کوئی ایونٹ شیونٹ آ جائے تو وہاں اتار بھی لیتی ہوں، کیونکہ وہاں ضروری ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ تو پارٹی ہے، وہ تو ایونٹ ہے، وہ تو پھر وہاں تو وہ تو ٹرپ ہے، وہاں تو اتارنا بنتا ہے، وہ تو شادی کا ایونٹ ہے، وہاں کون پردہ کرتا ہے جی۔ اسی طرح ہی مطلب جب پھنس جائیں تو دین پہ کمپرومائز کر لیا، جب ٹیسٹ کا وقت آیا دین پہ کمپرومائز کر لیا، جب تھوڑی سی مصروفیت آئی نماز کی ہوش ہی نہیں ہے۔ تو نماز تو جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، وہ تو جنگ کی نماز کا بھی آگے ذکر آئے گا 5ویں سپارے میں، وہ تو جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو کہاں کہ تھوڑی سی مصروفیت آ جائے، پیپر آ جائے تو نماز معاف ہوئی پڑی ہے۔ تو صبح مانو دین کو، شام کو نہ مانو، یونیورسٹی لائف میں نہ مانو، بعد میں مان لو، بوڑھے ہو کے مان لینا، شادی سے پہلے جتنا انجوائے کرنا ہے کر لو، بعد میں ٹھیک ہو جانا۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہی اہل کتاب کا تھا کہ کبھی مان لی کبھی نہ مان لی، یا کاروبار میں نہ مانی ویسے عبادات میں مان لی۔ تو یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ، ایمان لاؤ اور شام کو اس کا صبح ایمان لاؤ، شام کو انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو ہی کچھ دے دیا جائے جو کچھ تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو ریجیکٹ کر دیا، اب ان عربوں کو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر دیا ہے، اور جو لوگ ہدایت پا رہے ہیں وہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ جن کو نئی توفیق ہو رہی ان پر جو ہے وہ اللہ کا غضب ہے اور ان کی بد نصیبی ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں عطا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا۔ اب یہ دیکھیں قرآن کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، اہل کتاب ان کو کہتے ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، وہ یہودی ہیں، ان کے پاس تورات ہے،
وہ عیسائی ہیں جن کے پاس انجیل ہے. تو یہ دو بڑے مذاہب ہیں, یہودی اور عیسائی, یہ اہل کتاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں, اور مسلمانوں سے کئی زیادہ اچھے لوگ جو ہیں. مسلمان صرف ایمان کی بنیاد پہ, کلمے کی بنیاد, وہ تو ان کی فضیلت علیحدہ ہے, لیکن اخلاقیات کے اندر تو مسلمانوں سے کئی زیادہ آگے نکل گئے ہیں کافر, آج کے اگر حالات دیکھیں تو ایک چیز ہوتی ہے اخلاقی, کچھ بنیادی بیسک مورالٹیز ہوتی ہیں. بیسک مورالٹی جو ہے وہ کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے. ایک کافر بھی ایماندار ہو سکتا ہے, ایک کافر بھی اصول پرست ہو سکتا ہے کسی حد تک, کسی دائرے میں. تو یہ تو بنیادی جو اخلاقی صفات ہیں, ایک کافر بھی دلیر اور بہادر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو کامن ہے, یہ تو انسان جو محنت کرے گا وہ ہو جائے گا. تو بیسک مورالٹیز کی جہاں تک بات ہے, مطلب ایک کافر پہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ کرپشن نہ کرتا ہو, وہ ایماندار ہو, وہ ایک نمبر ہو. بلکہ آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں تو آج کے کافروں کو دیکھ لیں, باہر کے سسٹم کو دیکھ لیں, اپنے کو دیکھیں تو وہ تو کئی زیادہ ایک نمبر ہیں. ان کی مارکیٹنگ, ان کے پروڈکٹ, سارا کچھ, وہ تو ہم سے آگے ہیں. بنیادی اخلاقیات میں بہت آگے. ہم نے اسلامی اخلاقیات تو کیا, ہم تو بیسک مورالٹیز کے اندر ان سے پیچھے ہیں, تبھی ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. تو واضح طور پہ کہا ہے کہ ہر بندہ ظاہر ہے وہ انسان ہے, تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بھی انسان ہیں جن میں بنیادی اخلاقیات ہیں کہ ایماندار ہیں, اور جو بھی ان کے دین کے اندر جو ہے وہ شرک سے بچا ہوا ہے نا, شرک سے بچا ہوا ہے, اللہ کا ماننے والا ہے. ظاہر اس دور میں لوگ تھے کہ جو شرک سے بچتے تھے اور اصل دین پر جو ان تک پتہ تھا اس پر ہے, تو وہ ان سے کافی حد تک بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. اصل تو نجات تو دین مسلمان میں ہی ہے, لیکن جو کچھ وہاں پر شرک سے بچا ہوا ہے نا, اس کی حالات ویسے بھی ٹھیک ہیں. لیکن نا اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, یہ اچھے لوگ ہی تھے نا جنہوں نے اسلام قبول کیا. عرب کے اندر کچھ اچھے لوگ تھے نا, شمع جلنی ہوتی ہے, پروانے تو آتے ہیں. تو اچھے لوگ یہودیوں میں بھی تھے, اچھے لوگ عیسائیوں میں بھی تھے, اچھے لوگ عربوں میں بھی تھے. تو جو اچھا ہوتا ہے وہ حق کو دیکھتے ہی اس کو قبول کر لیتا ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے اگر تم اس کے اعتماد پر مال کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا. تو یہ جو لوگ ہمیں پٹیاں پڑھانے لگ پڑتے ہیں نا کہ جناب مسلمانوں تم سے زیادہ ایماندار تو وہ ہیں, تو تمہیں اسلام نے کیا دیا ہے اور تم ان کا دین مان لو, اس سے بہتر تو یہ ہے. تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ایماندار تو ہو سکتے ہیں انسان. اس بنیاد پر یہ کہاں سے بات آ گئی کہ ہمارے دین میں کوئی مسئلہ ہے یا وہ ہم سے آگے ہے. اس بنیاد پہ جب ہم اپنے دین پر شک کرنے لگ پڑتے ہیں نا, اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے, ہم نے فالو نہیں کیا. اگر ہم اسلام کے مطابق ایماندار ہوں نا, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو ایمانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں, جسے آیت کا بعد اس کا کوئی دین نہیں, تو وہ جو ان کی ایمانداری ہے وہ تو بہت پیچھے رہ جائے. پھر تو بات یہاں تک ہو نا کہ حضرت عمر کے دور میں وہ جو ہے ایک بیٹی اس کی ماں سے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو, کوئی نہیں عمر نہیں دیکھ رہا. تو بیٹی نے کیا کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. جب مسلمان ایماندار ہوتا ہے تو کافر کی ایمانداری تو یہاں پر کھڑی ہوتی ہے, مسلمان کی ایمانداری تو پھر کہاں تک جاتی ہے. جو بیسیکلی اسلامک ایمانداری ہے وہ بیسک ایمانداری سے بہت آگے کی چیز ہے. پھر وہ 24 گھنٹے کے اندر ایک سیکنڈ میں بے ایمان نہیں ہوتا, نہ اللہ کا نہ انسانوں کا. اس ایمانداری کا تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ہائیلی اپڈیٹڈ ہے, وہ تو بہت ہائیلی اپڈیٹڈ اور ہائیلی سپر سین قسم کی ایمانداری ہے جو اسلامی کی ایمانداری ہے. اس کا اس ایمانداری سے مقابلہ ہی نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلامی کی ایمانداری سے تو گئے ہی گئے, بنیادی ایمانداری سے بھی گئے. ہم تو یہاں کھڑے ہیں, ہم تو اس سے بھی گئے جو ان کے پاس. تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, اور اس سے دھوکہ کھا کے اسلام پر جناب نکتہ چینیاں شروع کر دینا, یہ بیسیکلی غلامانہ ذہن کا کام ہے. اسلام کو سمجھے, اسلام تو بہت آگے کھڑا ہے, مسلمان بہت نیچے ہیں, اسلام تو وہی ہے جو ٹھیک بات ہے. تو مسلمانوں کو جج کرنا ہے تو یہ مسلمانوں کے مسائل ہیں, اسلام اسی طرح ہی ہے اور وہ حق ہے اور بالکل زبردست ہے, اور اس کے پائے کی کوئی چیز اور اس پائے کا کوئی سسٹم دنیا میں نہیں. تو کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے پر بھی اس سے بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا, الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں غیر یہودی لوگوں کے معاملے پر ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرسنا ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا, کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ قیامت کے روز ان سے نہ بات کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا,
نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ 3 بات اللہ تعالیٰ سزائیں دے گا، نہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کوئی انہیں حصہ نہیں دے گا، نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ مطلب ناراضگی کا یہ عالم ہے کہ دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، نہ کہ بھئی کسی کی سفارش آ گئی ہے تو پاک کر دی، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ کن لوگوں کے لیے نہیں؟ یہ بالکل رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس میں بدعت بھی آ جاتی ہے، اور اس میں مطلب اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نکالنا اور اس کو دین سے جوڑ دینا، اللہ سے جوڑ دینا کہ بھئی یہ اسلام یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر گویا الزام لگاتے ہیں، افتراء باندھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتاب پڑھے ہوتے ہیں، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دین پڑھا رہے ہیں، کتاب پڑھا رہے ہیں، اور وہ اپنی بات پڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنا فرقہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اپنی سوچ پڑھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ یہ دیکھ کتنی واضح بات ہے کہ جس کو بھی کتاب و حکمت کی، جس کو بھی دین کی سمجھ آ جائے گی، وہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلائے گا، وہ اپنی شخصیت پرستی نہیں کرے گا، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑے گا، وہ لوگوں کو قرآن سے جوڑے گا، اللہ سے جوڑے گا۔ وہ خود اندر سے مائنس ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس نے اللہ سے لوگوں کو جوڑنا، اپنے آپ سے تو نہیں جوڑنا۔ جس کو بھی دین کی سمجھ ہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، وہ ایسے تو نہیں کرے گا۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو جیسے کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ پیغمبروں کو وہی بات کہ حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے کی جو غلطی کی ہے کہ پیغمبر ہیں، انسانوں میں سب سے افضل پیغمبر ہیں، لیکن خدا تو نہیں ہے۔ تو پیغمبر کو پیغمبر کا درجہ دینا ہے، خدا کو خدا کا درجہ۔ سب سے بڑا خدا ہے، خدا سب سے بڑا ہے، اس خدا کے قریب بھی کوئی نہیں۔ ہاں انسانوں میں سب سے افضل پیغمبر ہیں، اور جو پیغمبر ہیں ان پیغمبروں کو ماننا اور ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور آخری نبی اللہ کریم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے حکم سے کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو یہ ہے دین۔ وہ تو یہی کہ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یعنی کہ یہ ممکن ہے کہ تم حضرت عیسیٰ نے ہمیں شرک کا حکم دیا ہے، یا حضرت عیسیٰ سے منسوب کرنا، یا حضرت موسیٰ سے کچھ غلط منسوب کرنا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی ہو اور وہ تمہیں کفر کا یا شرک کا حکم دے؟ کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے یاد دیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہو تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ مطلب یہ ہے، ابھی سنیے گا، پیغمبر اس سے اس امر کا عہد لیا جاتا رہا ہے۔ یہاں اتنی بات اور سمجھنی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی سے یہ عہد لیا جاتا رہا ہے، اور اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد کے آنے والے نبی کی خبر دی ہے اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے۔ لیکن نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عہد لیا گیا ہو۔ آپ نے اپنی امت کو کسی بعد کے آنے والے نبی کی خبر دے کر اس پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہو۔ قرآن میں باصرات کے ساتھ حضور کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے، اور بکثرت حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک اور، جیسے میں نے کہا تھا کہ ختم نبوت قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، جگہ جگہ ہے۔ قرآن کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ختم نبوت۔ دیکھیں ہر نبی نے اپنی قوموں سے یہ کہا ہے کہ اب میرے بعد جو نبی آئے گا اس کی بات ماننی، ہر نبی نے۔ اور انبیاء سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ نے آنے والے نبی کہ اگر آپ کی دور میں آ جائے تو اس کی مدد کرنی ہے، یا آگے اس کی جو ہے یہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، خود توراۃ کے اندر، انجیل کے اندر، اور حضرت ابراہیم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو حضرت ابراہیم نے، اور کب سے تیاری چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی۔
تو اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی نے تو ایسا کہیں نہیں کہا کہ میرے بعد فلانا آئے گا اور ان کی آپ نے اطاعت کرنی ہے. اللہ کے نبی نے تو کبھی نہیں. اللہ کے نبی نے ایسا کوئی ہے تو بتا دے. تو ختم نبوت تو ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے, جس کو اس کی بھی سمجھ نہ آئے تو پھر اس سے بندہ کیا کہے. تو اللہ کے نبی سے تو کوئی ایسا عہد نہیں لیا گیا. تو حضرت عیسیٰ نے تو اپنی قوم کو کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, میں خوشخبری دیتا ہوں. قرآن میں آئے گا آگے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, میں تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. ٹھیک ہے نا, احمد محمد. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے, تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے. اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم. اب یہ کتنی واضح آیت ہے کہ یہ جو دنیا والے ہیں یہ اللہ کا دین چھوڑ کر اب کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور فلسفے پہ چلنا چاہتے ہیں, کسی اور آئیڈیالوجی پہ چلنا چاہتے ہیں. یہ کوئی ویسٹ کو فالو کر رہا ہے, کوئی انڈیا کو فالو کر رہا ہے, کوئی سیلیبریٹیز کو فالو کر رہا ہے. ان کے سامنے قرآن نہیں ہے اس کو فالو کرنے کے لیے, ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے جس کو فالو کرنا ہے. یہ کیوں کوئی فلانے کو سیلیبریٹی بنا کے بیٹھا ہے, کوئی فلانے کا فین بنا بیٹھا ہے, کوئی فلانے کو فالو کر رہا ہے, کوئی فلانے کے زندگیاں ٹٹول رہا ہے کہ وہ کس طرح. ہماری انسپریشن اللہ کے نبی کیوں نہیں ہے؟ ہماری انسپریشن قرآن اور اسلام کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں زندگی کا؟ یہ کس کی تلاش میں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں نچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے, ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں, اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی. ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں. اس فرما برداری کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا, حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں. اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا, ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے, ان کی توبہ, اب کفر وہ آپ نے سارا سنا وہی ہے نا, کفر کی ساری ڈیفینیشن, ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی. ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور کفر ہی کی حالت میں جان دی ہے, سن لیں, ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے. آپ تو ایک پیر کی سفارش کی بات کرتے ہیں نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورا زمین کا بھر کے سونا بھی مجھے دیں تو ان کی سزا, اس میں تخفیف نہیں ہوگی, سزا تو ملے گی. تو کوئی چانس نہیں ہے. واحد کامیابی کا راستہ ہے اللہ کا دین. تو یہ جو لوگ ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب نہ کسی کا برا چاہتے ہیں, نہ کوئی قتل و غارت کرتے ہیں, نہ کوئی بے ایمانی کرتے ہیں, لیکن اللہ کے دین پر نہیں چلتے. تو ایسے لوگ بھی کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اچھے شریف انسان ہیں لیکن آپ اللہ کے دین پر کیوں نہیں چل رہے؟ کیا آپ کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا؟ کیا آپ نے مرنے کے بعد خدا کو پیش نہیں ہونا؟ تو یہ بہت سارے لوگ سوسائٹی میں اس طرح کے بھی ہیں کہ شریف لوگ ہیں, کسی کا نقصان نہیں کرتے, ٹھیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, لیکن نماز روزہ کوئی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ تو کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ کا دین, اور تو کوئی نہیں. یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر سونا فدیہ میں دے دیں تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے. یہ جی ہمارا تیسرا سپارہ مکمل ہو گیا. واضح طور پر یہاں پر آیت آ گئی کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. اسی آخری رکوع میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تو یہ تیسرا سپارہ ہے, اس میں یہ عیسائیت اور شرک کی کافی تردید کی گئی ہے اور وہی بات بار بار کہی گئی ہے کہ ایک اللہ کا دین, تمام انبیاء نے وہی دعوت دی ہے.
لن تنالوا البر، چوتھے سپارہ بڑے خوبصورت طریقے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور بڑی کمال بات ہے. اب یہ اس آیت پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل ولا نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کرتے ہیں جی. بڑی زبردست آیت ہے چوتھے سپارے کی. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، سن لیں، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. اب ایک لسٹ بنا لیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے جو چیزیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. ایک لسٹ بنا لیں کہ خدا کی راہ میں جو چیزیں ہرڈل بنتی ہیں وہ کیا ہیں. وہ موبائل ہے آپ کا، وہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن ہے، وہ ٹی وی ہے، وہ آپ کی نیند ہے، وہ آپ کی سستی ہے، وہ کوئی لڑکی ہے، کوئی گرل فرینڈ ہے، وہ کوئی بوائے فرینڈ ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ جو اگر ہم آپ سے کہیں کہ اس کو قربان کر دو تو آپ کہیں نہیں جی نہیں یہ نہیں میں کر سکتا. یہ بڑا مشکل ہے، آسان نہ ہو آپ سے قربان کرنا. لسٹ ایک پوری بنائیں کہ کون سی چیز ہے جس کی قربانی میں آسانی سے نہیں دیکھ سکتا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو چیزیں تمہیں اللہ کی راہ میں دینا مشکل ہیں اور تمہیں بہت زیادہ عزیز ہیں. کسی کو کرکٹ کا پیشن ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان کا زبردست میچ چل رہا ہے، میچ پھنسا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اگر اس کو کرکٹ کا اتنا پیشن ہے کہ وہ اسے نماز نہیں اسے پڑھی جا رہی، وہ چھوڑ دے گا، وہ نہیں جائے گا مسجد، تو یہ چیز اس کی وہ بن گئی ہے جسے اس کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی فٹ بال یا کرکٹ کا بہت اچھا پلیئر ہے، گراؤنڈ میں کھیلتا ہے، میچ پھنسا ہوا ہے، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، تو وہ اس کا پیشن جو ہے اگر وہ اس حد تک ہے کہ وہ دین کے معاملے میں تنگ کر رہا ہے اس کو، تو یہاں پر اسے بھی بریک لگانی پڑے گی. جو چیز اس کو قربان کرنا مشکل ہو رہی ہے. پھر اسی طرح جتنے گناہ ہیں، جتنی ایڈکشنز ہیں جو وہ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ جو کام نہیں کر سکتے وہ کر گزرو اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، کہ اللہ نے کہا ہے. اچھا ایک ہے کہ بھی بہت نیک شریف عورت ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے، لیکن اس سے پردہ نہیں ہو پاتا، تو نیکی یہ ہے کہ وہ کر گزرے. وہ لوگوں کی باتوں سے ڈر رہی ہے یا کسی سے ڈر رہی ہے، یا اس کی اپنی موٹیویشن نہیں ہے، یا وہ کر نہیں پاتی، یا اسے کانفیڈنس، جو بھی وجہ ہے، یا اس کا ماحول ایسا ہے. تو نیکی تو ہے ہی، ایک نیکی نام ہی قربانی کا ہے، نیکی نام ہی سیکریفائس کا ہے. تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزیں قربان نہ کرو. اپنی محبوب ایڈکشنز، اپنے محبوب جو ہے یہ دوستیاں، اپنی محبوب خواہشات، اپنی محبوب چیزیں جن کو تم نہیں چھوڑ سکتے، اپنے محبوب پیشنز. دین کے معاملہ جب آئے، اللہ کا حکم جب آئے اور آپ کی خواہش کچھ اور کہہ رہی ہو، تو نیکی آپ اس مقام پہ تب پہنچیں گے، آپ کو نیکی کی لذت تب پتہ چلے گی، آپ نیکی کے راستے پہ تب چلیں گے
دین پر چلنے کا آپ کو حوصلہ اور جذبہ تب ملے گا جب آپ اس چیز کو قربان کریں گے. پوری لسٹ آپ بنا سکتے ہیں. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. جو بھی تم عزیز رکھتے ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. ٹھیک ہے نا. اپنی اولاد عزیز ہے اللہ کی راہ میں لگا دو. اپنا پیسہ عزیز ہے اللہ کی راہ میں لگا دو. اپنی صلاحیتیں بڑی عزیز ہیں, ان صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کر دو. بہت اچھا اگر تمہیں سنگنگ آتی ہے تو تم نعت اور حمد کی طرف آؤ, نظم اور ترانے کی طرف آؤ, گندے گانوں اور ریپ سانگز کی طرف نہ چلے جاؤ. بہت اچھا لکھ لیتے ہو تو کوئی ایسا لکھو کہ جسے اللہ کے دین کی ڈیفنس میں لکھو. ٹھیک ہے نا. پروڈکٹیو لکھو, پازیٹیو لکھو, چاکریاں نہ کرو, غلط کی سپورٹ میں نہ لکھو, جھوٹ کی سپورٹ میں نہ کالم لکھو. اچھے ڈیبیٹر ہو, اچھے اسپیکر ہو تو کوئی اچھی بات کرو جس سے کوئی اللہ کے دین کا فائدہ ہو. آپ میں جو صلاحیت ہے اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں. البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات پیش کرو کوئی اس کی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے, اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے. ببکہ کے الفاظ ہیں. مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکزی ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. یعنی کسی نے اگر زندگی گزارنے کا سیدھا رستہ اگر پانا ہے تو وہ خانہ کعبہ سے ہی ملے گا, وہ اللہ کے گھر سے ہی, وہ اللہ سے ہی ملے گا. زندگی گزارنے کا سیدھا رستہ تمام جہانوں کے لیے, تمام آنے والے انسانوں کے لیے وہی واحد رستہ ہے. اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. یہ ہے جی حج. اور حج ہر صاحب استطاعت پر, اس پہ تو حدیث بھی ہے نا کہ جو استطاعت بھی رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی حج نہ کرے, پھر چاہے وہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے, پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اسلام کو یا اللہ کو, جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے. تو حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ٹھیک ہے. پھر بعض لوگ کسی کے نام کا بھی حج کر لیتے ہیں, وہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بیمار ہے, بزرگ ہے, نہیں کر سکتا, اس کے نام کا بھی کیا جا سکتا ہے. بعد میں جو فوت ہو گیا اس کے بعد میں کیا جا سکتا ہے, جو کسی وجہ سے استطاعت رکھتا ہو اور وہ حج نہ کرے. ٹھیک ہے. تو پھر بھائی یہ ایک بہت بنیاد زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں. اور آج کے دور میں تو جس طرح پہلے تو سفر لمبے اور لوگ حج کرنے جاتے تھے واپس ہی نہیں آتے تھے, اپنی وصیتیں لکھ کے جاتے تھے حج کرنے کے, پتہ نہیں واپس لمبے سفر. حج جہاز پہ جانا ہے, ہر چیز مشینیں, اب بھی کوئی نہ کرے تو بڑا بدبخت ہے. زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. لوگوں پر اللہ کا یہ ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے, اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو, جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے رستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے, حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو. یعنی کہ تم سیدھی رستہ, تمہیں ٹیڑھے رستے کیوں پسند ہے, اور جو سیدھے رستے پہ چلتے ہیں تمہیں ان لوگوں سے بھی مسئلہ ہے, تم انہیں بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائے گی. اہل کتاب کی باتیں ماننے لگ پڑو گے تو ایمان کا رستہ تو چھوڑ دو گے, کفر کی طرف لے جائیں گے. ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یہ جو کشمکش آپ کے اندر برپا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں کشمکش میں واحد سہارا اللہ کا دین ہی ہے. مضبوط سہارا عروۃ الوثقی وہ اللہ کا دین ہی ہے. اپنے ڈاؤٹس ختم کرنے ہیں, اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے تو قرآن ہی سہارا ہے, اس کو مضبوطی سے تھام لو.
جو اس طاغوت کا اور اللہ کے دین کے مخالف جتنے فلسفے جتنی آئیڈیالوجیز ہیں ان کا انکار کرے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ان طاغوتوں کا جو انکار کرے اور اپنا سہارا اللہ کو بنا لے، تو وہ اس کی زندگی میں روشنیاں رہیں گی، وہ ڈی ٹریک نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں اندھیرے نہیں ہوں گے، وہ بالکل سیدھے رستے پہ رہے گا، اسے ڈاؤٹس تنگ نہیں کریں گے، وہ کنفیوز نہیں ہوگا کبھی بھی اپنے دین پہ۔ تو جس کو اتنی کنوکشن اور یقین مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو جس کو اہل کتاب تو بعض میں یہی چاہتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کو کفر کی طرف لے جائیں۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کوئی موقع باقی ہے جبکہ تم اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں؟ اب تمہارے سامنے قرآن آ گیا ہے، تمہارے سامنے یہ دین آ گیا ہے، تم قرآن سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، اب تمہارے لیے بھی کوئی کفر کا یا انکار کے رویے کا یا نافرمانی کا کوئی آپشن رہ گیا؟ نہیں رہ گیا، بات تو پہنچ گئی۔ جبکہ تم اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا۔ یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ جب بھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی پھیر لے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اپنے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر رکھنے ہیں اور اسلام پر کمیٹڈ رہنا ہے تو اللہ کا دامن ہی تھامنا ہے، اللہ کا دامن تھام لو، قرآن کا دامن تھام لو، اللہ اسے پھر ڈاؤٹ سے ہی بچائے گا، نفسانی خواہشات سے بچائے گا۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا، وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اب اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا، اللہ آپ کے لیے رستے پیدا کرے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس پہ کافی بات ہو سکتی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کیسا اللہ سے ڈرنا ہے جس طرح کا تم ڈر رہے ہو؟ تم واقعی اللہ کا خوف رکھتے ہو؟ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کے بتاؤ۔ کہتے ہیں نا کہ یار اس نے ایف ایس سی ایسے کی ہے جیسے ایف ایس سی کرنے کا حق ہے، یا اس نے جناب پڑھائی ایسے کی جیسے پڑھائی کرنے کا حق ہے، یا رونالڈو یا میسی فٹ بال ایسے کھیلتے ہیں جیسے فٹ بال کھیلنے کا حق ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ گھوڑا گھڑ سواری ایسے کرتا ہے جیسے گھڑ سواری کرنے کا حق ہے، حق ادا کر دیا اس نے۔ تو اللہ انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ مسلمان ایسے بنو، اللہ کا خوف ایسے اختیار کرو جیسے حق ہے، اس کا اللہ کا خوف اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس طرح اللہ کا تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، حق تو اللہ کا ادا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرا جاتا ہے۔ پتہ لگے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ سے ڈرتا ہے، پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے آپ کی زندگی سے۔ تو یہ کیسا اللہ کا خوف ہے جو تم اختیار کیے بیٹھے ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کہتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کو، تمہیں مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری کرو۔ وہی بات کہ 24 گھنٹے جوانی بڑھاپا اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے فرما بردار رہو۔ اب یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہو گئی کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ انسان مرتے دم تک مسلمان رہے، دن کو بھی مسلمان ہو، رات کو بھی مسلمان ہو، جوانی میں مسلمان ہو، بڑھاپا بھی مسلمان ہو، کاروبار میں بھی مسلمان ہو، ایجوکیشن میں بھی مسلمان ہو، انفرادی لائف میں مسلمان ہو، پرسنل لائف میں مسلمان ہو، سوشل لائف میں مسلمان ہو، انسان مسلمان ہو اور 24 گھنٹے مسلمان ہو، ہر لمحہ اور ہر آن مسلمان ہو، مرتے دم تک وہ اسی رستے پر رہے۔ یہ ہے اللہ کے خوف کا اور اللہ کے بندے ہونے کا حق۔ ایک ڈیفینیشن بھی اس کی آگے آ گئی، تفصیل بھی آ گئی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی کہ جتنا تم کر سکتے ہو میکسیمم کیپیسٹی کے اندر، جتنی ایفرٹ لگا سکتے ہو۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ اللہ سے ڈرنے کا حق کب ادا ہوگا؟ جب آپ کا تعلق ٹک ٹاک سے ختم ہوگا اور آپ کا تعلق قرآن سے بنے گا، پھر آپ اللہ سے ڈریں گے۔ جب آپ کا تعلق ان بے حیائیوں سے ختم ہوگا اور قرآن سے جڑے گا تب آپ اللہ سے، جب آپ قرآن سے ان ٹچ رہیں گے اور قرآن کے رستے پر گامزن رہیں گے تو اللہ کو تھامیں گے، تو یہ منزلیں طے ہوں گی، اس کے بغیر یہ رستہ عبور نہیں کیا جا سکتا۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اچھا بھئی، ہر آیت کے اندر فرقہ بازی سے روکا گیا ہے، اور ہمارے ہاں دین کی پہچان ہی فرقہ بازی بن گئی۔ مطلب قرآن بالکل اور بات کہہ رہا ہے اور ہم بالکل اور چل رہے ہیں۔ مطلب وہ لوگ غلط کرتے ہیں جو ہر بات میں اختلافی بات، اور ابھی محرم آئے گا تو لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے کہ تو یہ ابھی جب بھی کوئی اسلامک ایونٹ ہوتا ہے لڑائی ہی ہو رہی ہوتی ہے، آدھے اس طرف ہوتے ہیں آدھے اس طرف ہوتے ہیں۔
تو بھئی اصل چیز ہے قرآن کو فالو کرتے رہیں گے تو ایک تو آپ فرقہ بازی میں نہیں پڑیں گے، اور فرقہ بازی اور اس کو برا کہنا اور اس کو کافر کہنا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا، یہ دین ہے ہی نہیں۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقے نہ بنو، ٹوٹو نہ۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف انسانوں میں ہوتا ہے، فرقوں میں ہوتا ہے، مسالک میں ہوتا ہے، علماء میں ہوتا ہے، تو اس میں بس ٹھیک ہے۔ اختلاف تو بھائی گھر میں نہیں ہوتا، بھائی کو بہن سے اختلاف ہوتا ہے، بھائی کو بھائی سے اختلاف، ایک گھر کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، یہ تو پوری امت ہے، اس کے اندر اختلافات نہیں ہو سکتے۔ آپ جو ہے وہ 100 کلومیٹر آگے سفر کریں تو آگے جا کے زبانوں کے اندر اختلاف آ جاتا ہے، شکلوں کے اندر اختلاف آ جاتا ہے، رنگ کے اندر اختلاف آ جاتا ہے، تو یہ اختلاف کے اوپر ہی تو دنیا قائم ہے۔ تو فرقہ نہ بناؤ، فرقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے اور باقیوں کو غلط۔ تو سب مل کر اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، اللہ کی رسی قرآن ہے، قرآن کو تھام لو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس کے احسان کو یاد رکھو جس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اللہ بیسیکلی مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے۔ اب عربوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ عرب کلچر ایسا تھا کہ چھوٹی سی بات پہ لڑتے تھے اور صدیوں تک قبیلوں کی لڑائی رہتی تھی، اور جناب اتنا خون خرابہ ہے عرب تاریخ کے اندر، اتنی قتل و غارت ہے کہ قبیلے کی لڑائی شروع ہوئی اور صدیوں تک چلتی رہی، اور اس نے مارے، اس نے مارے۔ تو یہ اس عرب کے اندر جو اتنے وحشی اور اتنے جنگجو لوگ تھے، ان کے اندر ایک ایسی جماعت کیسے وجود میں آ گئی جو بھائی بھائی ہیں، اپنی آدھی زمینیں بانٹ رہے ہیں، ایک کسی کی 2 بیویاں ہیں تو وہ کہتا ہے میں ایک، یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے کے تم سے نکاح کرا دیتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے، وہی نا غزوہ بدر، جب مسلمان آگے تھے مدینہ میں، جب مواقعات مدینہ ہوا تھا، اور نصرانی اور انصار اور مہاجر کو اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنایا تھا۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی مثال پوری تاریخ میں اور کوئی ایسی نہیں ملتی، دنیاوی تاریخ میں، کہ وہ عرب جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، آج وہ اپنے بھائی کے لیے اپنی آدھی زمین دے رہا ہے کہ تم رکھ لو، اس کا کچھ بھی نہیں لگتا، وہ مکہ سے آئے ہیں تو ان کی مدد کر رہے ہیں، اپنا آدھا گھر کا سامان، اپنی آدھی جائیداد۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ میں ہی کر سکتا ہوں، یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ دیکھیں آپ سیاسی پارٹیوں میں دیکھیں کتنے اختلافات چل رہے ہوتے ہیں، گھر میں اختلاف ہے، سیاسی پارٹیوں میں کبھی ایک بندہ سائیڈ لائن ہو رہا ہے، کبھی دوسرا بندہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حکومتوں میں اختلاف، سیاستوں میں اختلاف، اداروں میں اختلاف، انسٹیٹیوشن میں اختلاف، اسکولوں کالجوں میں اختلاف، انسان تو انسان کے ساتھ رہتا ہی نہیں ہے، ساس بہو میں اختلاف۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی جو بنایا اور اتنی محبت پیدا کر دی ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ تم نے قرآن کو تھاما ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، نہیں تو تم تو جنگجو تھے، تم تو آپس میں لڑتے رہتے تھے، تم تو 2 اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کے دشمن اب اسلام کے لڑی میں پروئے گئے ہیں، اور اسلام کے نام پر کلمے کی بنیاد پر سب بھائی بھائی ہیں، اور ہمارا بھی ہر مسلمان سے کلمے کی بنیاد پر یہی رشتہ ہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں، ایک اس کلمے نے ہم کو جوڑا ہوا ہے۔ یہ کیسی کمال چیز ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی کمال چیز کہ یہ ہمیں آپس میں بھائی بناتا ہے۔ اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گھڑے کے کنارے تھے جو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، یعنی تم شرک کے رستے پر تھے، اللہ کے دین سے دور تھے، وہ آگ کا گھڑا ہی ہے، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اب اس آیت کا اس پہ بات کرتے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ اب ایک معاشرے کی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک گروہ تو لازمی ایسا ہونا چاہیے نا جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، خیر کی طرف بلائے، اور پھر آگے کہا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی معاشرے کے اندر جب تک ایسے لوگ موجود نہیں رہیں گے، ایسی سوسائٹیز، ایسی تنظیمیں، ایسی جماعتیں، یہ رحمت ہے اللہ کی، جو بھی ہیں، جو بھی اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے وہ اس معاشرے کے اندر رحمت ہے، سب رحمت، جو اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے اور جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، قرآن کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اگر معاشرے کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے نا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تو معاشرے یوں بگڑتے ہیں،
اگر ہمارا معاشرہ کچھ سنبھلا ہوا ہے تو اس میں اس چیز کا بڑا کردار ہے. جس معاشرے میں اب ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے, برائی سے نہیں روکا جاتا. نیکی کا حکم تو بہت زیادہ ہے, نیکی کی تبلیغ, دین کی تبلیغ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن برائی کو نہیں روکا جاتا. بھائی برائی کو بین نہیں کیا جاتا. شراب کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں, زنا کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں, ڈیٹنگ کلچر بھی عام ہے, ویب سائٹس بھی کھلی ہوئی ہیں, ہر چیز کھلی ہوئی ہے. بین کیوں نہیں کچھ کرتے؟ برائی سے روکنا جب اسٹیٹ لیول پہ ختم ہو جائے نا, ہاتھ سے برائی کو روکنا, زبردستی بین کر کے روکنا, جب یہ اسٹیٹ لیول پہ ختم ہو جائے. یہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جناب بین کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, بین کرنے سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں تو رہتا ہی ہے. بھائی آپ نے برائی کو روکنا ہے. جب ایک بندہ برائی کر رہا ہے, ایک دیکھیں کلاس میں برائی کس طرح پھیلتی ہے. کلاس میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بندہ بات کرتا ہے, جب سر اس کو نہیں روکتے تو دوسرا بات کو شروع کر دیتا ہے, سر نہیں روکتے تو تیسرا بات. اب وہ بات تو ایک بندے نے شروع کی, اب ود ان 5 منٹس پوری کلاس بات کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب پہلا بندہ ہی بات کر رہا ہے تو سر روکیں گے تو باقی کلاس خاموش رہے گی. تو برائی جب نہیں روکے گی تو برائی بڑھتی چلی جائے گی. ایک بندہ برا ہے, جسے کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. ایک لڑکا برا وہ پوری کمپنی خراب کر دیتا ہے. ایک کلاس میں بندہ برا وہ پوری کلاس خراب کر دیتا ہے. تو برائی کو روکا جائے. جس معاشرے کے اندر نیکی کا حکم دینا, بلکہ گناہ پہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. یہاں پر تو جناب گناہ گاروں نے اپنے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں اور قوم نیچے پروموٹ کر رہی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے اور جناب کیا کیا کر رہی ہے. مطلب فضول کام کر رہے ہیں لوگ اور قوم ان کو فالو بھی کر رہے ہیں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم جتنے ہمارے ہاں جتنے ہم نے یوتھ کو سیلیبریٹیز بنایا ہوا ہے اور ان کو فالو کیا ہوا ہے, انہوں نے میری اور آپ کی زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کی ہے؟ کیا کوئی آپ کی زندگی میں کوئی آپ کوئی سیدھے رستے پہ چلے ہیں یا آپ کوئی نیکی کے رستے پہ چلے ہیں؟ تو جب معاشرے کے اندر سے نیکی کا حکم دینا اور کچھ غلط ہو رہا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, وہ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے, وہ سیاست میں ہو رہا ہے, وہ معاشرے میں ہو رہا ہے, جہاں ہو رہا ہے, برائی سے روکنے کا کلچر ختم ہو جائے گا, ایسا گروہ اس معاشرے میں نہیں رہے گا, تو وہ معاشرہ بدترین زوال کا شکار ہو جائے گا. تو لازمی ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور ایسے گروہ, ایسے لوگ ایک معاشرے میں اللہ کی رحمت ہے. اور آگے چل کے آئے گا کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے معاشروں پر عذاب نہیں آتے. اگر اللہ کے عذاب سے کوئی چیز روکتی ہے تو ایسے لوگوں کی موجودگی روکتی ہے, کہ جو ایسے لوگ اگر موجود ہوں سوسائٹی کے اندر. تو میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. جب کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا, نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا تو اب اس کفرانے نعمت کے صلہ میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. اب دو طرح کے لوگ ہوں گے. اب دیکھیں دو ہی گروہ ہیں. قیامت کے دن دو پارٹیاں ہوں گی. ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے خوف سے, پریشانی, سیاہ چہرے, کوئی سیاہی نہیں پھینکی ہوگی, خوف سے, کپکپاہٹ سے, اپنے برے انجام کو دیکھتے ہوئے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی. جب کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد ہی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کی. اب مزہ چکھو, اب کوئی چانس نہیں ہے, اب ٹائم گزر گیا. اٹ از نو یوز ٹو کرائی اوور سپلٹ ملک. رب وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں, کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. اللہ نے ظلم نہیں کرنا. اللہ نے انسانوں کو بتا دیا ہے یہ جزا ہے, یہ سزا ہے. زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں. اب آگے جی آیت, بڑی اہم آیت آگئی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. اب یہ عیسائیوں کا ذکر کر کے, یہودیوں کا ذکر کر کے سورہ بقرہ میں بھی یہی چلتا رہا. اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کیوں ہو اور کیا ہو اور کس لیے تمہیں یہ نئی امت بنایا گیا اور تمہیں کیوں فضیلت دی گئی ہے. اب یہ پوائنٹ دیکھیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو
امتوں میں سے بہترین امت امت مسلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت بہترین امت ہے، ٹھیک ہے جی، خیر امت اخرجت للناس۔ اب اس آیت کی تفصیل یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اب للناس کی اگر آپ تفصیل کریں گے تو آپ کو پوری دنیا میں جانا پڑے گا۔ کنتم خیر امت للپاکستان، اخرجت للپاکستان، اخرجت للہندوستان، نہیں، للناس، دنیا میں جہاں جہاں کہیں انسان بستے ہیں تمہیں ان کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اسلام کا ویژن ہی گلوبل ہے، آفاقی ویژن ہے۔ اسلام ایک شہر کے اندر نہیں ختم ہو جاتا، اس امت کو تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جتنے آئیں گے، جب تک آئیں گے، دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں، اس امت مسلمہ کو تمام انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ تو یہ آیت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ لیڈ ہم نے دنیا کو کرنا ہے، امت مسلمہ نے، کسی اور نے نہیں کرنا، امریکہ نے نہیں کرنا، یورپ نے نہیں کرنا، مسلمانوں کو بہترین امت بنایا گیا ہے کہ تم لیڈ کرو دنیا کو، دنیا کے لیے تم پیدا کیے ہو، تم نے دنیا چلانی ہے، اور ہم اپنے گھر چلا رہے ہیں بس 15-20 ہزار کی تنخواہ پہ، ہماری اتنی سوچ ہے۔ ہم نے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ساری دنیا ہم نے چلانی ہے، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، یہ ساری دنیا جو ہے اس پر دین غالب کرنا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، اصل راستے کی طرف بلانا مسلمان کا کام ہے۔ اور مسلمان کو ٹک ٹاک سے فرصت ملے تو وہ کوئی کام کرے نا، اس کو اپنی ڈگری سے، اور اپنی جو وہ ڈگری یونیورسٹی لائف اور اپنی ڈگری اسی میں اس کے جھنجھٹوں میں، اور اس کے بعد 30-40 ہزار کی تنخواہ کی جاب کی تلاش مل جائے، اس سے فرصت ملے تو وہ کرے۔ قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر ہے، اتنا بڑا کام ہے ہمارے ذمے، پوری دنیا کو لیڈ کرنا، اس کی رہنمائی کرنا۔ جس کی یہ سوچ ہو، دیکھیں مومن کو سوچ اتنی بڑی دی جا رہی ہے۔ للناس، تو امت مسلمہ ہے انسانوں کے لیے۔ اچھا، اب انسانوں کی خدمت کیا ہے، انسانوں کی بھلائی کیا ہے، تم نے انسانوں کو کیا بتانا ہے، تم بہترین امت کیوں ہو، تمہارے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سن لیں، امت مسلمہ کے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے، اور انہیں انسانوں کے لیے کیا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم پوری دنیا کو کے لیے بھیجے گئے ہو، اور تم سب سے زیادہ بہترین صرف اس لیے ہو کہ تمہیں یہ کام سونپا گیا کہ تم نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہاں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ تو فرض ہی نہیں ہے، وہ بھائی امت بنائی اس لیے گئی ہے، کہتے ہیں بس اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، بس امت بنائی اس لیے گئی ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ بیسیکلی ہم بہترین امت کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم یہ کام، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اگر ہم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، بحیثیت انسان، بحیثیت قوم، بحیثیت امت، ہم تو، ہمارے کئی مسلمان بھائی جناب جنگوں میں پڑے ہوئے، ہم نے برائی سے کہاں روکنا ہے؟ ہم تو مسلمان کے خلاف غداریاں کر رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے ہم جو ہے وہ بدنصیبی ہے نا۔ تو یہ اتنا بڑا اتحاد اور اتنا بڑا جو ہمیں منصب سونپا گیا ہے صرف اس لیے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھیں۔ یہ 3 باتیں، یہ ساری فضیلت اس بنیاد پر ہے۔ تو یعنی اگر تم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے امت مسلمہ، جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گی، برائی سے روکنا چھوڑ دو گی، اللہ پر ایمان تمہارا کمزور ہو جائے گا، تو پھر یہ جو فضیلتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں یہ پھر نہیں رہیں گی۔ پھر روتے رہنا کہ ہمیں مسلمان اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہم ادھر بھی پیس رہے ہیں، ادھر بھی مر رہے ہیں، ادھر بھی تکا بوٹی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو اللہ نے دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں دی۔ تو اللہ نے کہہ دی ہے کہ تمہارے بہتر ہونے کی وجہ، تمہاری لیڈرشپ کی وجہ صرف اس سے قائم رہے گی جب تک تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو۔ یہ کرو گے تو عزتیں پاؤ گے، لیڈ کرو گے، تبھی تم بہترین امت بنو گے، ورنہ تمہیں اس طرح ذلیل کیا جائے گا جس طرح بنی اسرائیل کو کیا گیا، اور ہو رہے ہیں ہم۔ دنیا میں مسلمانوں کی حالت آپ دیکھ لو کہ ایک اسرائیل نے، جس کے چاروں طرف مسلمان ممالک ہیں، اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، ایک اسرائیل نے۔ اب دنیا میں بہترین گروہ تمہیں، جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو۔ ہمارے بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یعنی ساتھ ہی اللہ نے آگے یہ بات کر دی کہ اللہ کا نام لے کے ان سے لڑو جو تمہارے دشمن ہیں،
دیکھنا یہ بھاگ جائیں گے، پیٹھ دکھائیں گے۔ ہمارا یقین ٹیکنالوجی پر کیوں ہے اور اللہ پر کیوں نہیں ہے کہ فلانے سے سیٹنگ خراب ہو جائے؟ کہ مسلمانوں کو بار بار کہا گیا ہے کہ اپنے دشمنوں سے لڑو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لن یضرکم الا اذی، زیادہ سے زیادہ بچ کچھ ستا سکتے ہیں، کچھ اذیت دے سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد مل۔ شرط یہ ہے کہ تم یہ برائی سے ان کو روکو نا آگے بڑھ کے، جو انہوں نے پوری دنیا میں فساد کیا ہوا ہے، ان کو روکو، مسلمانوں آگے بڑھ کے روکو، ان کی سپورٹ میں طویلیں نکال لاتے ہو تم آگے بڑھ کے ان کو روکو۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ 27، یعنی دنیا میں اگر کہیں ان کو تھوڑا بہت امن چین نصیب ہوا بھی ہے تو وہ ان کے اپنے بلبوتے پر قائم۔ یہ دیکھیں، یہ پراپر بات ہو رہی ہے وہی اسرائیل کی، یہ دیکھ لیں یہاں پر۔ اور امن و چین نہیں بلکہ دوسروں کی حمایت اور مہربانی کا نتیجہ ہے۔ کہیں کسی مسلم حکومت نے ان کو خدا کے نام پر امان دے دی اور کہیں کسی غیر مسلم حکومت نے تو ان حمایت میں لے لیا۔ اسی طرح بسا اوقات انہیں دنیا میں کہیں زور پکڑنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ بھی اپنے زور و بیاضوں سے نہیں بلکہ محض بپائے مروی ہمسایہ۔ یہی حیثیت اس یہودی ریاست کی ہے جو اسرائیل کے نام سے محض امریکہ، برطانیہ اور روس کی حمایت سے قائم ہوئی۔ اب آپ چلے جائیں وہ 1948 کے اندر، قرآن کی بات 14 صدیاں پرانی ہے، کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں، تنگ کریں گے تمہیں، اذیت دیں گے، لیکن تمہارا بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر تم ان کے خلاف لڑو کچھ نہیں بگاڑیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ ہی دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کے الائنس بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر تم لڑنے پہ آؤ گے تو ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی، اللہ ان کے اسباب کاٹ دے گا۔ یہ جہاں بھی پائیں گے ان پر ذلت ہی کی مار پڑے گی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ واضح ہے کہ ان کو اگر کہیں پناہ ملے گی بھی تو وہ ان کی اپنی بیس پہ نہیں ملے گی، کوئی حکومت ہی نہیں پناہ دے گی، جس طرح اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ یورپ اور امریکہ اور رشیا کی مدد سے ایک پوری پلانڈ یہ فلسطین میں ان کو وہاں بھیجا گیا تھا، امپورٹ کیا گیا تھا، اور وہاں پر آہستہ آہستہ ایک پلاننگ کے تھرو ایک ریاست بنی گئی۔ اور شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے پوری امت مسلمہ کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے پلان کیا، انہوں نے وہاں بستی بسائی، مسلمانوں کو نکالا، چاروں طرف مسلمان ہیں، اور ان عربوں نے آج اسرائیل کو تسلیم کر دیا۔ اور یہاں اس ملک میں اب یہ بات ہونی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اب آہستہ آہستہ جو بھی کام کرنا ہو نا وہ آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں، پورا پلان ہوتا ہے۔ ابھی باتیں شروع ہو رہی ہیں، ایک آدھے بیان آئیں گے، کوئی ایک آدھا سیلیبریٹی، ایک بہت مشہور سیلیبریٹی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی، میں نام نہیں لیتا، بہت بڑے سیلیبریٹی نے جو یوتھ کے اندر بڑا مشہور ہے، پوری ویڈیو اس کی موجود ہے، اور اس کے لیے وہ لاجکس بھی نکال رہا ہے، دلیل بھی نکال رہا ہے۔ تو یہ باتیں، یہ دلیلیں لاجکیں ادھر بھی آ جائیں گی، پھر ہمارے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے جی مان لینے میں کیا حرج ہے۔ تو دیکھ لیں کہ بس یہ جب انسان پست ہوتا ہے اور انسان جہاد کو چھوڑتا ہے اور انسان اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے تو پھر کوئی بریک نہیں ہے، پھر زوال ہی زوال ہے اور انتہا ہے۔ تو یہ واضح باتیں یہاں پر آ گئی ہیں کہ کسی سے اگر پناہ مل بھی گئی کچھ دیر کے لیے کسی کی مدد سے تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ اچھا، اسرائیل کی کہانی یہ ہے، یہودیوں کی کہانی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا آیا ہے کہ ان کو اللہ کچھ دیر طاقت دیتا ہے، پھر یہ ذلیل ہی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے کہ تا قیامت یہ ذلیل ہوں گے، بنی اسرائیل والے، یہ یہودی جو ہیں۔ اب اس میں آپ پہلے بھی دیکھ لیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے ہٹلر کا نام سنا ہوگا، تو ہٹلر نے ان کو کتنا مارا۔ یہ اللہ کے اسی حکم کی تفسیر ہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل ہی کرے گا، کچھ دیر یہ طاقت پکڑیں گے، یعنی کچھ دیر طاقت۔ اب پوری دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو کچھ دیر سے مراد 1-2 سال نہیں ہوتا، پھر وہ 50, 70, 80 سال بھی ہوتا ہے۔ یعنی 1948 سے پہلے جو یہودیوں کی پوری دنیا میں حالت تھی، وہ انگلش لٹریچر میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک یہودی اپنی سٹوری سناتا ہے کہ بہت بری حالت میں یہ رہ رہے تھے پوری دنیا میں۔ تو 1948 میں جا کے یہ پھر سے انہوں نے بسا، اور اب انہوں نے پوری دنیا کو تنگ کیا ہوا ہے۔ تو پھر یہ بس اتنا ہی ہے، ان کا ٹائم آنے والا ہے دوبارہ سے انشاءاللہ، 5, 10, 15, 20 سال میں انشاءاللہ یہ دوبارہ سے، تو کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ ان کو پھر ذلیل و رسوا کرے گا۔ لیکن ایسی صورتحال میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے، ہم کدھر کھڑے تھے، ہم کن کی سپورٹ میں تھے، اور ہم کیا کر رہے تھے، اور ہم نے کتنی جدوجہد کی، اس کا امتحان ہوگا۔ اللہ نے تو ان کو ذلیل کرنا ہی کرنا ہے جلد یا بدیر، یہ تو تاریخ سے ہوتا چلا جا رہا ہے، پرانا ہے، جب سے بنی اسرائیل کو رد کیا گیا تب سے یہ کچھ دیر طاقت پکڑتے ہیں پھر ذلیل ہوتے ہیں۔ ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے، اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا ہے۔
یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے، مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رائے راست پر قائم ہیں۔ اب یہ وہی بات ہے کہ سارے مسلمانوں کو یہ بات کیوں بتائی جا رہی ہے کہ اے بہترین امت، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کی ہے، یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے اس میں بہت سارے لوگ اچھے ہیں، ان تک دعوت پہنچانا تمہارا کام ہے۔ عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی بہت سارے لوگ اچھے ہیں جن تک دعوت پہنچانا تمہارا کام ہے، تم نے پہنچانا ہے۔ ان میں ٹھیک لوگ ہیں اور تم سے سوال ہوگا کہ تم نے ان تک دعوت پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی ہے۔ جتنا کر سکے ہو اپنی دنیا میں، اپنے ملک میں دعوت پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رائے راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی توحید پر، اپنے شرک سے بچتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی نہ قدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد۔ اب یہ جو پیچھے بات آ رہی ہے نا، یہ بیسیکلی ان میں سے جو اسلام کے راستے پر چل پڑے گا، جو ایمان قبول کر لے گا، اس کے بعد جو بھی یہ کریں گے اللہ اس کی نہ قدری نہیں کرے گا۔ ایمان شرط ہے، اسلام شرط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرط ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے آپ اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اب یہ دیکھیں، اسلامی ریاست میں یہ ایجنسیز کی بات ہو رہی ہے اور جو ہمارا کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا جو نظام ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے سیکرٹس کسی دوسرے کو نہیں پتہ لگنے دینے۔ نیشنل سیکرٹس ہیں، وہ آرمی کے سیکرٹس ہیں، وہ کوئی بھی سیکرٹس ہیں، یہ سیکرٹس بڑی چیز ہے۔ اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں کے علاوہ کسی سے اپنے سیکرٹ شیئر نہ کرو۔ اس پہ تو ایک واقعہ بھی ہو گیا نا کہ وہ جنگ سے پہلے ایک صحابی نے جو ہے وہ واقعہ آتا ہے، اس کا آگے 28ویں میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنی بیوی بچے ان کے چونکہ مکہ میں تھے تو انہوں نے اس ڈر سے کہ میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے تو انہیں بتایا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے اوپر پورا معاملہ ہوا، ایک بہت بڑا معاملہ، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا جتنی بھی مشکل آ رہی ہو، بیوی بچوں کو جتنا بڑا خطرہ ہو، اپنے ملک کے سیکرٹس نہیں بتانے، اپنی جماعت کے اپنے سیکرٹس نہیں دوسروں کو بتانے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ جی پاکستان میں جناب یہ جو ہمارے ہاں مختلف آنٹیاں جو ہیں، پاکستان میں جی تیزاب پھینکا جا رہا ہے، پاکستان میں عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ان سے جا کے ان کو بتا رہی ہیں، وہ جنہوں نے پوری دنیا میں فساد کیا ہوا ہے ان کو بتا رہی ہیں، اور ان کو بڑی فکر ہے ادھر کی، تو اپنے ملک کا برا امیج پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کئی لوگوں کو عادت ہے ان سے آشروات لینے کے لیے اور ان سے ویزے لینے کے لیے اور ان سے فنڈنگ لینے کے لیے، ساری جتنی این جی اوز بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں کام کر رہی ہیں جو فارن فنڈڈ این جی اوز ہیں، ان کے ایجنڈے کے اوپر، اور پاکستان کا غلط امیج دیکھیں۔ جو وہ بری چیزیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے اور ہم نے ان کو ختم کرنا، ان کے خلاف سخت قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن باہر جا کے بتانا ان کے ملکوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو پوری دنیا میں جو بے حیائی اور ننگ پھیلایا ہوا ہے وہ تو سارا ان کا ہے۔ ان کے ہاں تو گند ہم سے کہیں زیادہ ہے، ان کے ہاں ریپ بھی ہم سے کہیں زیادہ ہے، ان کے ہاں یہ سارے سوسائٹی کے اندر اس طرح کے واقعات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ زیادتی ہوتی ہے تو تمہارے ہاں تو ہم جس پرستی لیگل ہے، تم تو اس کو جائز سمجھتے، تم تو اس کو رائٹ سمجھتے ہو، اور تم وہی چیز یہاں نہ چاہے۔ مطلب اخلاقی گراوٹ کی اگر بات کریں گے تو وہ تو مطلب فواہش کے اندر تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اپنے مسئلے خود ہی حل کرنے ہیں اور اپنا سیکرٹس دینا اور اپنی جناب کوئی اسی طرح یہ کہ کوئی بندہ اپنے گھر کی باتیں، اپنے گھر کی پرسنل باتیں باہر آ کے بتا رہا ہو، تو ملک کا اچھا امیج دیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، یہ سارا اس میں قصور ہمارا میڈیا ہے کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہا ہوتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں وہ نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔
دیکھیں یہ بیسیکلی دشمن کی سائیکی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں اگر نقصان پہنچے تو وہ اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یہ تو ساری پالیٹکس ہے نا, اندر سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے, اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. اور جو اندر ان کے پلاننگز ہیں اور اندر ان کے جو ارادے ہیں اور اندر انہوں نے جو سازشیں پالی ہوئی ہیں وہ تو اس سے بھی شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے کہ اگر تم عقل رکھتے ہو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو. تم ان سے محبت رکھتے ہو اگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. تم ان پہ مر مٹتے ہو, وہ تم پہ نہیں مرتے. یہ تو ہم ہیں جو ہم غلام بن کے, لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند. یہ ان نافرمانوں کے ہمارے ہاں جو سیلیبریٹیز ہیں سو کالڈ یا باہر کے لوگ, جو پورا ان کا نظام جس پہ ہم مر مٹتے ہیں وہ تو ہم پر نہیں مرتے, ہم ان پہ مر مٹتے ہیں. یہ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وہ تو تمہیں ہر جگہ مارتے ہیں اور مارنے کا کوئی موقع چوکنے نہیں دیتے. حالانکہ تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو, جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے. گر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو, اللہ دلوں کو چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے, اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی, بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. اے پیغمبر, مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور اللہ احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے. اب یہ اس میں غزوہ بدر کا بھی ہے اور اس کے بعد یہ غزوہ احد کا بھی ایک حصہ سورہ آل عمران کا ہے. اللہ ساری باتیں سنتا اور وہ نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے, حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں تمہاری اللہ مدد کر چکا تھا, حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے. اب یہ جنگ احد کا واقعہ آ رہا ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ یہاں پر 1000 تھے اور وہاں سے 3-4 ہزار کفار جو ہے وہ لڑنے آ گئے تھے. مسلمان 1000 تھے. اب 1000 مسلمانوں میں سے بھی منافقوں کی ایک جماعت نے کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اللہ کے نبی نے, تو وہ بہانہ کر کے 300 لوگوں کی منافقوں کی جماعت وہ چھوڑ کے چلے گی. غزوہ احد میں آلریڈی جس طرح وہ دیکھیں نا, وہ طالوت اور جالوت والا جو واقعہ ہے کہ پہلے ہی جہاد کرنے کوئی نہیں آیا, تو پھر جو جہاد کرنے گئے ان میں سے بھی وہ ندی کے اندر آدھے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہے کہ مسلمان جب جنگ کرتا ہے تو یہ پھر اس میں ٹیکنالوجی, اسلحہ اور تعداد نہیں ہوتی. جب ایمانی جذبے سے جنگ ہوتی ہے تو پھر اللہ ہے. یہ بار بار ثابت کیا. ادھر بھی غزوہ احد میں آلریڈی وہ 4 گنا تھے, تو 300 اور چھوڑ کے منافقین. اس کے باوجود بھی کچھ منافقین ابھی اندر تھے جنہوں نے بعد میں فرقہ پھیلایا جنگ کے دوران, ابھی بھی ختم نہیں ہوئے تھے. تو لیکن تعداد اللہ کے ہاں میٹر نہیں کرتی. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان سے لڑو جو اللہ کے نظام کے علاوہ پوری دنیا میں اور نظام لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے لڑو, اور جب تم ان سے لڑو گے تو پھر یہ ساری باتیں جو پیچھے پڑے نا, ہمیں لگتا ہے کہ یہ باتیں آج کل کے لوگ تو اس طرح کے نہیں ہیں. اصل میں ہم اس طرح کے نہیں ہیں نا, ہم ایمان پر نہیں ہیں. جب ہم ایمان پر کے راستے پر چلے گے دیکھیں کس طرح لوگ آتے, پھر یہی رویے ہوں گے لوگوں کے ہمارے کے ساتھ, قوموں کے ہمارے ساتھ یہی رویے ہوں گے. اگر ہم ایمان اور جہاد اور اپنی اس کا راستہ اختیار کریں گے تو انسانوں کا ہم سے یہ رویہ ہوگا جو بتایا گیا ہے کہ تمہارے خلاف بغض رکھیں گے. ابھی تو ہم ان کی مان رہے ہیں, جس طرح وہ چاہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. ابھی تو ہم اس طرح, تو وہ بھی ہم سے خوش ہیں. مطلب خوش پوری طرح تو نہیں ہے لیکن کام چل ہی رہا ہے نا, راضی بازی ہے نا. تو اصل میں جب ہم یہ راستہ اختیار کریں گے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ مخالفتیں دیکھیں کہ اس طرح آئیں گی, اور اس کے بعد پھر جب جنگ ہوگی تو پھر اللہ پہ یقین رکھو, کیونکہ تم بہترین امت, تو تم نے پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے, حالانکہ اللہ ان کی مدد پر مجبور تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا, حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے. اس وقت تو پہلی جنگ تھی, 313 لوگ تھے, تو بہت کمزور تھے تم لوگ. تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے زبردست فتح دی, تو اب اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو, جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ فرشتے آتے ہیں
اور یہ ہوا ہے، مطلب ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آیا، جو اللہ کا نام لے کے لڑ پڑے نا، پھر اس پر جو ہے وہ جتنے مرضی بڑی طاقت اور جتنی مرضی بڑی سی ہے، تو ہم نے آج کے دور میں اپنی سامنے جس طرح امریکہ کو شکست ہوئی ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا نے دیکھا ہے. اب دنیا مانے نہ تو پھر اور بات ہے. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ وہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کے اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں. اور زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اب دیکھیں یہ وہ وقت ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جن یہودیوں نے منافقت کی تھی سارے عرصے میں، اللہ کے نبی نے ایک جنگ کی اور ایک قبیلہ بنی کینکا اس کا نام آتا ہے غالباً، اس کو وہاں سے دربدر کر دیا. یعنی کہ اللہ کے نبی نے مطلب دیکھیں غزوہ بدر کے فوراً بعد جنگ کی، اور مدینہ شہر کے اطراف کے اندر یہودی قبائل آباد تھے، تو وہ بڑی شرارتیں کر رہے تھے. تو ایک قبیلے کو تو حملہ کر کے تو اس کا تو ان کو تو وہاں سے صاف کیا نا. تو جب یہ معاملہ ہوا نا تو پھر یہودی مزید اپنی سازشوں پر اڑ گئے. صحیح ہے، مزید سازشیں کی، ساز باز کی. مدینہ کے اندر والے بھی مشرکین جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، مکہ والے بھی پہلے ملے ہوئے تھے، وہ انہوں نے پہلے غزوہ بدر میں شکست بھی کھائی ہوئی تھی، اس کا بھی انتقام لینا تھا. تو یہ بڑا خطرناک، یعنی اپنے شہر میں بھی دشمنی، شہر کے اطراف میں یہودی بھی دشمن، ادھر سے مکہ بھی دشمن. یہ ایسی حالت تھی کہ مطلب ایک بندہ ہے اور پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی. یہی حالت تھی مسلمانوں کی. مطلب کہ مسلمان تھوڑے سے تھے، یہودی بھی خلاف، مدینہ کے جو ہیں وہ منافقین علیحدہ، اندر کے منافقین علیحدہ خلاف، باہر والے یہودی علیحدہ خلاف، ادھر سے مکہ والے علیحدہ خلاف، اور پھر مدینہ کے جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ علیحدہ خلاف. تو وہ بالکل اکیلے ہو چکے تھے مسلمان. تو ایسی صورت میں اللہ نے کہا کہ لڑو، اللہ مدد کرے گا. غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر میں فتح دی، غزوہ احد ہوئی. پھر غزوہ احد میں وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح نصرت جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے. اچھا جی، یہ مدد تمہاری اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ میں چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائے. اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے. اب جنگ احد میں تو یہاں تک معاملہ ہو گیا نا کہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی ایک جگہ گر گئے اور وہ زخمی ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم اللہ کے نبی کے زبان سے جو ہے وہ بد دعا بھی نکل گئی اس دوران کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے. یہ آیات اسی کے بارے میں ارشاد ہوئی. غزوہ احد بڑا خطرناک معاملہ تھا، لیکن غزوہ احد میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شکست ہوئی تھی، کیونکہ غزوہ احد میں بھاگا کوئی نہیں تھا. دیکھیں، دو بندوں کی لڑائی ہو جائے تو کوئی بھاگے تو اس کو شکست کہتے ہیں نا. غزوہ احد میں بھاگا کوئی نہیں تھا. وہ سارا آپ نے واقعہ سنا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمان فتح پا چکے تھے. بیسیکلی غزوہ احد میں یہ ٹیسٹ اس لیے کرایا گیا کہ مسلمانوں میں کچھ کمزوریاں آنے لگ پڑی تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے ذریعے ایک مال غنیمت کی کمزوری کے مال غنیمت کی طرف بڑھ گئے، یہ دنیا اس کے بڑھ گئے. دوسری طرف یہ کہ اللہ کے نبی کی اس طرح اطاعت نہ کی. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا. پھر اس کے بعد مسلمان میں جو کمزوریاں آ گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے ان کا پورا طرح ٹیسٹ کیا اور شدید امتحان کیا. تو غزوہ احد میں مسلمان پہلے فتح پا چکے تھے، کفار بھاگ گئے تھے. یعنی اس اتنی بڑی جنگ میں جب سارے مل گئے، یہودی وغیرہ اور باہر سے 4 گنا زیادہ کفار، وہ بھاگ گئے تھے. بھاگنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو وہ درے والے بھی آ گئے. تو خالد بن ولید جو اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. اب جب پیچھے سے حملہ کر دیا تو جب پیچھے سے حملہ کیا تو جو آگے سے کفار بھاگ رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو گیم پلٹ گئی ہے، وہ بھی آگے. اب مسلمان پہ پیچھے سے بھی حملہ، آگے سے بھی حملہ. اور ایسی صورت میں جب وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، جب وہ اس خوشی میں تھے کہ ہم جیت گئے.
تو اس کے بعد اللہ کے نبی بھی زخمی ہوئے اور بڑی شہادتیں ہوئی، اور یہ بڑا ایک دکھی واقعہ ہے، لیکن اس میں مسلمان بھاگے نہیں ہیں۔ اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ دو لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے تو ایک نے، پہلے والے نے اس کو جناب کوئی 10-15 مکے پہلے مار دیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے والے ہیں اس نے 10-15 مکے مار دیے، اینڈ پہ اس نے مار دیے، اس نے بھی 10-15 مکے مارے، اس نے 10-15 مکے مارے، تو وہ بھی زخمی ہو گیا، یہ بھی زخمی ہو گیا، بھاگا کوئی نہیں۔ تو غزوہ احد میں نقصان مسلمانوں کو ہوا تھا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، کیونکہ اس میں بھاگا کوئی نہیں تھا، فاتح کوئی نہیں قرار پایا تھا۔ مسلمان اینڈ تک کھڑے رہے تھے، تو کچھ دیر بعد وہی گئے، وہ بھی مطلب یہاں تک آئے کہ ان کی دل کی خواہش پوری نہیں ہوئی، مطلب مسلمان ڈٹے رہے، کھڑے رہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹے لیکن کھڑے رہے، اور اس کے بعد وہ جتنے تھے وہ اپنے طور بڑا خوش تھے کہ غزوہ بدر کا انہوں نے کچھ حد تک انتقام لیا، لیکن مسلمان بھاگے نہیں، اور وہ خود ہی اس کے بعد چلے گئے کہ یہ ابھی تک کھڑے ہیں، تو انہوں نے آگے لڑائی نہیں کی۔ تو یہ غزوہ احد میں ہوا تھا بیسیکلی۔ تو اس دوران کی بات ہے کہ اللہ اب ان کو جو ہے جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، معاف کرنے والا رحیم ہے۔ یعنی اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں میں سے بھی کچھ لوگوں کو معاف کر سکتا ہے، ہدایت دے گا، اسی طرح خالد بن ولید مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں میں سے بھی بعد میں کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کے پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بڑی کمال آیت ہے یہ، کچھ آیات کی تفسیر کر کے آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، بھاگو، کمپٹیشن کرو، ریس لگاؤ، لائف از اے ریس کہا جاتا ہے نا، اپنے رب کی مغفرت کے جو یہ کام ہے اس سے اللہ کی مغفرت ملے گی، اس سے اللہ کی بخشش ملے گی، اس سے اللہ خوش ہوگا، ان کاموں کی طرف بھاگو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت۔ یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہے، یعنی کہ دنیا میں تم آئے اس لیے ہو کہ تمہیں کسی طریقے سے رب کی مغفرت مل جائے، منزل کی طرف دوڑو، تمہاری منزل اللہ کی مغفرت ہے، وجنہ، اور جنت کی طرف دوڑو۔ یہاں پر تو ہمارے یہاں میمز کا کلچر آ گیا نا، ہم تو شرم نہیں آتی، ہم جنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، تو اسلام تو ڈیمانڈ یہ کرتا ہے مسلمان کی زندگی کی منزل ہی جنت ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، مال غنیمت کی طرف نہ دوڑو، جنت اور مغفرت کی طرف دوڑو، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل مقصود اور مطلوب ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ وہ جنت کس کے لیے ہے، وہ مغفرت کس کے لیے ہے، وہ بخشش کس کے لیے ہے، متقی کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے، جو اپنی زندگی میں حلال پر چلتا رہا، حرام سے بچتا رہا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، برائی سے بچتا رہا، بے حیائی سے بچتا رہا۔ وہ جنت کس کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب وہ متقی لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، ذرا ڈیٹیل ہو جائے کہ وہ متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں، اب سن لیجئے گا، یہ ان کی صفات ہے، یہاں پر ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ کہتے ہیں جی آج کل ہاتھ وہ تنگ ہے، اب یہ زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں دینا، خواہ بدحال ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ خوشحال نے تو دینا ہی دینا ہے، جس کے حال برے ہیں وہ بھی اللہ، وہ یہ نہ سمجھے میں مطلب تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ حالات برے بھی ہیں تو اللہ کی راہ میں دیں، کیونکہ دینا اللہ نے، واپسی وہاں سے ہونی ہے، بڑھ چڑھ کے وہاں سے آنا ہے۔ پیچھے ساتھ ہی کہا کہ بڑھتا چڑھتا سود دینا کھانا چھوڑ دو اور اللہ کی راہ میں دو، خواہ اچھے حال ہوں خواہ برے حال ہوں۔ اس سود سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، معیشت کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی، اور دوڑو اپنے رب کی جنت کی طرف۔ پہلی صفت کیا ہے، متقی لوگوں کے لیے جن کے لیے جنت ہے، جن کے لیے مغفرت ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے، اس پہ ہم سب کو انکلوڈنگ سارے ہی، مطلب جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے سمیت ہوتی ہے۔
کہ غصے کو پینا جو ہے وہ مومن کی شان ہے. غصے کو, رشتہ داروں سے دکھ ملے ہیں, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی واقعہ ہو گیا, یا زندگی اچھی نہیں چل رہی, تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب انسان کو غصہ آتا ہے تو ہم گالیاں دینے لگ پڑتے ہیں. ان کی کیا صفت ہے؟ غصے کو پی جاتے ہیں. پہلوان وہ نہیں ہے جو شکست میں, لڑائی میں دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان کون ہے, طاقتور کون ہے؟ جو اپنا غصہ پی جائے. حدیث ہے, جو اپنے نفس کو کنٹرول کر لے, جو اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام دے دے. پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو کر لے. تو جو غصے کو پی جاتے ہیں, والکاظم, بڑا مشکل کام ہے غصہ پینا. جو غصے کو پی جائے, غصے میں کوئی ریئیکشن نہیں دیتے, وہ گالی کی صورت میں ہو, وہ ٹکروں کی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو. غصے کو پینا بڑی بیسیکلی, غصے کو پینے کی اگر آپ کو یہ آرٹ آ جائے نا, تو بیسیکلی آپ کو اپنے اوپر کنٹرول آ گیا, اور جس کو اپنے اوپر کنٹرول آ گیا اس کو سب کچھ آ گیا. اسلام بیسیکلی نام ہی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نا, تو غصہ بڑا بنیادی ایلیمنٹ ہے. بندے کو دیکھنا چاہیے کہ بندہ کتنا پکا ہے, اور دیکھنا چاہیے کہ وہ غصے کو کتنا کنٹرول کر لیتا ہے. جو غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس, اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں. اچھا, غصہ وہی ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ غصے کا اظہار کر سکتے ہو, اور اسی کو آپ, یعنی ایک بڑا بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر دے, آپ کو 2-4 چپیڑے مار کے چلا جائے, آپ اسے کہیں, آپ کا کر تو کچھ نہ سکیں, چلو معاف کیا, خیر ہے. آپ بھائی کچھ کر ہی نہیں سکتے, آپ نے کون سا معاف کرنا تھا, آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا معاف کرنے کے علاوہ. تو غصے کو پینا تب ہے کہ جب آپ اگلے بندے کی پھینٹی لگا سکتے ہوں, وہ آپ کے ماتحت ہو, آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہوں, اور آپ غصے کو پی جائیں اور اس کو معاف کر دیں. یہ ہے عفو درگزر. عفو درگزر جس کا آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے, اس کو آپ کے چلو معاف کیتا, یہ تو کوئی معاف نہ ہوا. تو جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں, یہ بیسیکلی 2 صفات ہیں, برداشت کر جانا اور معاف کر دینا. درگزر مٹی پاؤ, خیر میرا. یہ 2 صفات بندے کو بہت بڑا بنا دیتی ہیں, بندے کی پرسنالٹی پہ بڑا کنٹرول, میچور, سنجیدگی, عزت اس کی ان چیزوں سے بڑھتی. تو بیسیکلی جو متقی بندہ ہے, جس کے لیے جنت اور مغفرت ہے, وہ بیسیکلی صرف نمازی پرہیزی نہیں ہے, وہ بڑا زبردست آدمی ہے. ہمارے ہاں تقویٰ کا سوچتے ہی ہمارے ذہن میں داڑھی آ جاتی ہے, ہمارے ذہن میں کوئی مولوی صاحب آ جاتے ہیں. نہیں, بیسیکلی اچھی پرسنالٹی, اچھا اخلاق, اچھا کردار بڑا میٹر کر رہا ہے تقویٰ کے اندر, تقویٰ کی ڈیفینیشن کے اندر, جن کے لیے جنت ہے. لوگوں کو معاف کرنے والے, غصہ پینے والے, ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں, اور جن کا حال یہ. آگے چلیں جی, دوسری صفت ہے, یہاں پر ہماری بات ختم ہو جائے گی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اور یہ متقی لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام ہو جائے یا اپنے اوپر ظلم کر لیں, اگر ان سے کبھی زندگی میں, ظاہر ہے نوجوانی ہے, فتنے ہیں, کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے, کوئی حرام چیز دیکھ لیں, کوئی غلط بات, کسی عورت سے کوئی بات کر بیٹھیں, ٹھیک ہے نا, مطلب ناجائز انداز سے, کوئی بھی ان سے بے حیائی ہو جائے, فحش کام کر لیں, تو فوراً معاً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے, فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. متقی بندے کی, دیکھیں گناہگار تو ہر کوئی ہے, لیکن متقی وہ ہے, جنت اس کے لیے کہ جو جیسے ہی گناہ, جس سے اگر سرزد جان کے نہیں ہو جائے, اگر اس سے جذبات میں آگے اس سے گناہ ہو جائے, تو فوراً انہیں فوراً اللہ یاد آ جائے. ان سے وہ گالی دے تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جائے, وہ کسی کو نقصان پہنچائے انہیں فوراً اللہ یاد آ جائے, وہ کی گندی چیز دیکھ لیں انہیں فوراً خدا آ جائے. بیسیکلی یہ پوزیشن ہے مومن کے دل کی. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو, جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے, ایک بار خطا ہو جاتی ہے, 100 بار ندامت ہوتی ہے. وہ حدیث بھی ہے نا کہ جب تک تمہیں اپنے گناہ پر شرمندگی ہو رہی ہو اور نیکی پر خوشی ہو رہی ہو, اطمینان ہو رہی ہو, تو سمجھ لو تم مومن ہو. یعنی جب تک جس بندے کو گناہ کر کے, غلط کام کر کے شرمندگی نہیں نہ ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, وہ مومن نہیں ہے. تو ان متقی لوگوں کی بڑی پیاری صفت اللہ نے بتائی ہے کہ اگر کبھی ان سے اگر کبھی سم ٹائم ان سے کوئی برائی یا بے حیائی ہو جائے چھوٹی موٹی, تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. ذکر اللہ, بڑی خوبصورت آیت ہے. جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جائے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر لیں, اپنے پر ظلم کر بیٹھیں, تو ذکر اللہ, انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے, اور وہ معافی مانگتے ہیں, وہ روتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں, انہیں اللہ کو جواب دہی کا اتنا احساس ہے, فوراً اس کی معافی مانگتے ہیں. فاستغفروا, اور یہ گناہ کر کے فوراً توبہ کر لینا بڑی اچھی صفت ہے. ہر رات کو توبہ کر کے باقاعدہ اللہ سے معافی مانگ کے
سونا چاہیے، اور جتنی مرضی بار بار اللہ کو بار بار توبہ کرنے والے پسند ہے. ظاہر ہے جو بار بار گناہ کرے گا وہی بار بار توبہ کرے گا نا. تو بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، توبہ کرنے والے اور پریشان رہنے والے، یہی تو ایمان ہے. تو ذکر اللہ، انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہوگا جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور کس سے معافی مانگنی، ایک ہی تو در ہے. اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. اب یہ جو بات ہے نا، یہ مشکل ہے. متقی بندے کی پہچان کیا ہے؟ نمبر ایک، جس کے لیے جنت ہے، جس کے لیے مغفرت ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ بدحالی میں خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، لوگوں کا بڑا خیر خواہ ہے، غصہ پی جاتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر آگے صفت ہے کہ اگر اس سے کبھی برائی یا بے حیائی کا کوئی کام ہو جائے تو فوراً اسے اللہ یاد آتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور کام وہ کرتا ہے کہ جو گناہ یا برائی ہو اس کو دوبارہ نہیں کرتا، روٹین میں گناہ نہیں کرتا، کبھی ہو جائے تو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، متقی بندہ ایک گناہ کو بار بار نہیں کرتا. یہاں تو سالوں سے گرل فرینڈز بنی ہوئی ہیں، یہاں تو سالوں سے کوئی فلانی ایڈکشن ہے وہ نہیں ختم ہو رہی. وَلَمْ يُصِرُّوا، اپنے گناہ پر وہ اصرار نہیں کرتا، کبھی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیتا ہے. ایک گناہ کو وہ بار بار نہیں کرتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، غلط کام کر کے اس کو دوبارہ نہیں کرتا. یہ ہے اصل چیز، اور ان لوگوں کے لیے جنت ہے، ان لوگوں کے لیے مغفرت. تو کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی دانستہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے. نعم اجر العاملین، کیسا اچھا بدلہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کو ختم کریں، ایک دو اعلانات ہیں. دیکھیں، ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں، للہ فی اللہ کر رہے ہیں. ہم اس کام کے کوئی پیسے نہیں لیتے، اللہ کی راہ میں کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ابھی لاک ڈاؤن کے یہ جو 5-6 مہینے تھے، اس پہ الحمدللہ ہمارے ہاں ایک اور کلاس بھی قرآن کلب کے پیج سے ہوتی ہے، جس میں جنرل پبلک ہوتی ہے، وہ بھی کلاسیں چلتی رہی ہیں. ہم نے 6 مختلف کلاسیں ہماری، مطلب ہم نے 4 تو مختلف کی ہیں اس سے پہلے اور کر رہے ہیں. تو ہم نے جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے وہ ہم نے تقریباً کوئی قرآن کلب کے پلیٹ فارم سے پچھلے کوئی 5 مہینوں میں مختلف کلاسز کے ذریعے الحمدللہ تقریباً کوئی 20,000 لوگوں تک، یہ کم سے کم ہمارا اندازہ ہے کہ ہم نے ان تک لوگوں کو قرآن کسی حد تک پڑھایا ہے، کم یا زیادہ ان تک اپنی قرآن کی دعوت پہنچائی ہے. اور اگر اس کا ویسے رفلی ایسٹیمیٹ لگائیں تو بہت بڑی تعداد ہے جس تک ہم نے دعوت پہنچائی ہے. تو ہم نے اب یہ اگلے سال ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو، جب ہم ان میں کام کرتے ہیں تو ہم نوجوانوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ان کو قرآن گفٹ کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم 1000 قرآن پاک خریدیں، یہی والا جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو ایک قرآن تقریباً 900 کا بن رہا ہے. تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا، اس کی تفصیل جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دی جائے گی کہ 4500 کے اندر اگر پیسے بچ کے تو وہ ریٹرن ہو جائیں گے. 4500 کے اندر 5 قرآن ہم لینا چاہتے ہیں. تو جو ہمیں 5 قرآن کا پیکج دینا چاہتا ہے 4500 روپیز دے کے، اکٹھے کر لے، گھر والوں سے خود کر لے، تو وہ ہمیں اس کام میں یہ قرآن دے سکتا ہے. وہ قرآن ہم جب کسی کو پڑھائیں گے اس کو گفٹ کر دیں گے، اور وہ قرآن جب تک پڑھے گا دینے والے کو اس کا ثواب ہوتا رہے گا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 1000 قرآن خریدیں اور اس کے بعد لوگوں کو اسی طرح قرآن کلاسز کے ذریعے پڑھائیں اور ان کو گفٹ کریں اور قرآن کو پھیلائیں، گھر گھر قرآن پہنچائیں. تو وہ قرآن ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتے کریں. اسی طرح ہمارے اس کام کو اگر آپ کو پسند آیا ہے، اچھا لگا ہے، تو آپ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں، منتھلی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے اس کا سلسلہ، نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے تو ہم نے اس کمپین کو شروع کیا ہے کہ ہمیں منتھلی جو ہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جو چاہتا ہے کہ ہم اگر اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کام کو بڑھنا چاہیے، جس طرح نے پڑھا ہے کہ تم میں سے لازمی ایسے لوگ ہوں جو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم جتنا اپنی جیب سے وہ لگاتے ہیں اس کام میں، بڑے خرچے ہوتے ہیں، سرمنیز کرنی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہوتا ہے. تو آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر سکتا ہے، اور وہ کرنا چاہے تو کرے. اگین میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پابندی نہیں ہے، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ان دونوں چیزوں کے اندر آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ منتھلی ہمیں 1000 2000 ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ قرآن والی جو ہماری کیمپین ہے اس کے اندر بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں. آپ قرآن ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اس کی مطلب رقم دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کام اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور جو کر سکتا ہے وہ کرے.
اگین کوئی پابندی نہیں ہے، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس دعوت کو پھیلانے اور اس کام کو کرنے میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ان پٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔